ہیں کہا ہے انہوں نے. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. صبح پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان زریاب عارف اور میرے ساتھ ہیں محمد شعیب. گڈ مارننگ. امید ہے دن اچھا اس کا آغاز ہوا ہوگا. جمعہ مبارک. جب بات آج ہم آغاز کر رہے ہیں اس شو کا تو کیوں نہ ایک ایسی خبر کی بات کرتے ہیں جس سے امیدیں بندھی ہیں. امیدیں کس کے لیے بندھی ہیں؟ یا تو وہ پاکستانی جو یو کے رہتے ہیں، وہ پاکستانی جنہوں نے یو کے جانا ہے، کیونکہ پاکستان ریڈ لسٹ میں ہے یو کے کی اور ریویو ہوا ہے. چونکہ جو پاکستان نے بڑے اچھے اقدامات کیے ہیں کووڈ کو کنٹرول کرنے سے متعلق، ویکسینیشن کی ایڈمنسٹریشن ہے اس سے متعلق، تو کیا پاکستان یو کے کی ریڈ لسٹ سے نکل جائے گا؟ کیونکہ ادروائز 10 دن کا کوارنٹین مینڈیٹری ہے اگر آپ ٹریول کریں پاکستان سے، بھلے آپ کسی اور جگہ سے ہوتے بھی جائیں کچھ ملکوں کے علاوہ، تو 10 دن کا کوارنٹین آپ کو وہاں کرنا پڑتا ہے. بٹ امید یہ کی جا رہی ہے کیونکہ تمام ڈیٹا پاکستان نے پرووائڈ کر دیا یو کے کو، اور اب ایک اعلان ہے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے. بالکل، اور یہ اعلان ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی جانب سے کیا جائے گا. امید کی جا رہی ہے اب سے کچھ ہی دیر میں شاید کہ وہ میڈیا سے گفتگو بھی کریں اور عوام کو اس حوالے سے اعتماد بھی لیں کہ جو ریویو آیا ہے یو کے کی طرف سے کورونا وائرس کی صورتحال پر پاکستانی ٹریولرز کے لیے، وہ رپورٹ کیا بتاتی ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ہم پاکستان میں کورونا وائرس کی صورتحال پر غور کریں تو اب تک جو ماشاءاللہ ہمارے پاس ریکوریز آ رہی ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت 1,11,02,236 ہے. مطلب یعنی کہ یہ جو ریکوری ریٹ ہے یہ بتایا جا رہا ہے اس وقت پاکستان میں. اور اس کے علاوہ ہم ورلڈ وائڈ بھی بات کریں تو ماشاءاللہ ریکوری ریٹ بہت اوپر چلا جاتا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ہم کنفرمڈ کیسز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، وہ اس وقت پاکستان میں جو کل کنفرمڈ کیسز بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ 12,15,821 ہیں. اور اس کے علاوہ بدقسمتی سے جو پاکستان میں اموات ہوئی ہیں وہ 27,004 ہے. لیکن گزشتہ روز کے جو اعداد و شمار تھے اس کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جو شرح اموات ہے اس میں کمی آ رہی ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ شرح اموات میں کمی آ رہی ہے. جو ایکٹیو کیسز آپ نے کہا، جس طرح 1,21,500 کچھ ایکٹیو کیسز، یہ ایک ایسی فگر جو ہم نے آپ کے ساتھ رکھی ہے، بٹ ریکوری بڑی اچھی ہو رہی ہے. پاکستانی ویسے بھی ہم دیکھتے ہیں سے بڑے تگڑے دکھائی دیے ہیں، اور جب پاکستانیوں کی بات ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستانی بڑے تگڑے ہم مقابلہ کرتے ہیں کووڈ سے، بڑی اچھی بات ہے، مقابلہ کرنا بھی چاہیے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم احتیاط بھی کرنی ہے. احتیاط کے ساتھ ساتھ ویکسین بھی لگوانی چاہیے. ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے یہ بات بھی کی ہے، معاون خصوصی برائے صحت، وہ کہتے ہیں کہ جب تک جو سگنیفیکنٹ پاپولیشن ہے، جن کو ویکسین لگنی ہے، جن کو ایڈمنسٹریشن جن کی ہونی ہے ویکسین کی، اگر 60 سے 70% تک ویکسینیشن نہیں ہوگی تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ وی آر ان اے سیف زون. کیونکہ ہمیں بڑھنا ہے ہرڈ امیونٹی کی جانب. جب ہرڈ امیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کوئی شہر پہلے ہرڈ امیونٹی اچیو کر لے، کیونکہ اسلام آباد کی جو پاپولیشن ہے اس میں تقریباً 50% جو آبادی ہے، بلکہ 50 سے بھی اب تو بڑھ چکی ہے، جن کی ویکسینیشن ہو چکی ہے. اور اس میں بھی 70 سے زائد 70% سے زائد پاپولیشن ایسی ہے جن کو فرسٹ ڈوز لگ چکی ہے. نہیں لگی اگر ویکسین تو پلیز جائیے ویکسین لگوائیے. اچھا، ویسے کافی ٹائم سے میرا خیر باقی صوبوں کی طرف جانے کا اتفاق نہیں ہوا، چونکہ میں فیڈرل میں وفاق میں ہم لوگ کافی ٹائم سے کام کر رہے ہیں. لیکن ایس او پیز کے حوالے سے وفاق میں بہت اچھے اقدامات اٹھائے گئے، اور ہم نے دیکھا کہ میس ویکسینیشن سینٹر کا قیام یہاں پر عمل میں لایا گیا اور بڑی بہتری کے ساتھ، اور ڈرائیو تھرو ویکسینیشن کا جو پلان ہے اسے ایگزیکیوٹ کیا گیا. تو بڑے بہتر انتظامات وفاق کے دارالحکومت میں دیکھنے کو ملے. لیکن جب میرا اتفاق کراچی جانے کا ہوا شعیب، تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ ہر گورنمنٹ، چاہے وہ وفاقی سطح پر ہو یا پھر وہ صوبائی سطح پر ہو، اپنے تئیں مکمل کوشش کر رہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو کورونا وائرس سے بچایا جا سکتا ہے. جو پرائیویٹ نجی ادارے ہیں، خواہ وہ بینکس ہوں یا پھر ایئرپورٹس ہوں، اس کے علاوہ دیگر شاپنگ مالز ہوں، دیکھے بغیر، چیک کیے بغیر وہ اس کو اندر جانے نہیں دے رہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اسد عمر صاحب نے اس سے متعلق ایک بات کی ہے جو کہ مجھے بہت اچھی بات لگی. انہوں نے کہا کہ اب بزنس کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا، اب ٹارگٹ اس کو کیا جائے گا جو ویکسین نہیں لگوائے گا. یہ بہت اچھی بات ہے. وہ چاہے پھر ایجوکیشن سیکٹر سے جڑا کوئی انسان ہو، وہ چاہے کوئی بینکنگ سیکٹر کا پاکستانی ہو، وہ چاہے کسی بھی شعبے سے ہو، وہ چاہے پھر ہم تاجر برادری کی بات کیوں نہ کریں. چونکہ جب ایسوسیشنز کی بات ہوتی ہے تو انہیں خود اس کا ادراک ہے، اور وہ خود یہ بتائیں گے کہ اچھا بھائی ہمارے اتنے فیصد جو لوگ ہیں وہ ویکسینیشن ان کی ہو چکی ہے. ادروائز ٹارگٹ کیا جائے گا اس پاکستانی کو جس نے ویکسین نہیں لگوائی. بڑھتے ہیں آگے. ایک اور اچھی خبر ہے، ایک ایمنسٹی اسکیم جس کا اعلان کیا گیا ہے. یہ 7th ٹائم ہے جو کہ ایمنسٹی اسکیم آئی ہے، اور یہ ہے کہ 1 سے زائد پاسپورٹ ہیں آپ کے پاس تو آپ اس ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ
اٹھا سکتے ہیں۔ ایک سے زائد پاسپورٹ کے حامل افراد کے لیے یہ 7th ایمنسٹی اسکیم متعارف کرائی جا چکی ہے، جس کے تحت جو اضافی پاسپورٹ ہے اسے آپ کراس یعنی کینسل کروا سکتے ہیں، بصورت دیگر جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ اور میرے خیال سے ایسے پاکستانی بالکل بھی نہیں چاہیں گے کہ انہیں جیل کی ہوا کھانی پڑے، تو بہتر ہے کہ جو یہاں پر منصوبہ بندی کی گئی ہے آپ کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے، چاہے وہ نیشنل ٹور ہو انٹرنیشنل ٹور ہو، اس کے لیے آپ کو اس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ 7ویں ایمنسٹی اسکیم کے تحت ایک سے زائد پاسپورٹ رکھنے والوں کو 3 ماہ کا وقت دیا جائے گا، مطلب 3 مہینے کا وقت ہے ابھی آپ کے پاس کہ آپ لوگ چیزوں کو درست کریں یا پھر ڈیفینیٹلی جائیں جیل اور پھر کھائیں ہوا۔ لیکن یہ فیصلہ وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کی جانب سے ایک جب اجلاس ہوا اس کی صدارت کے دوران کیا گیا، انہوں نے اس میں سیکٹری داخلہ یوسف نسیم کھوکر اور ڈائریکٹر جنرل امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈاکٹر نعیم رؤف کے ساتھ جو ہے اس فیصلے کا اعلان کیا۔ اب اس اسکیم سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہنے والوں کے کیسز وفاقی تحقیقاتی ایجنسی یعنی کہ FIA کو ارسال کر دیے جائیں گے۔ پاسپورٹ ایکٹ کے سیشن 6(1) میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص کو 3 سال تک قید یا جرمانہ، یہ دونوں سزائیں دی جا سکتی ہیں اگر وہ اپنے لیے ایک سے زیادہ پاسپورٹ حاصل کرے، جبکہ اپنے یا مختلف نام کے پاسپورٹ کی موجودگی کو چھپائے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ مجوزہ ایمنسٹی اسکیم کی حتمی منظوری وفاقی کابینہ دے گی، جبکہ DG امیگریشن اور پاسپورٹ سے کہا گیا ہے کہ وہ اس حوالے سے کابینہ کے لیے سمری تیار کر لیتا۔ ہم اس اسکیم سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو فائدہ ہوگا جنہیں ایک سے زیادہ پاسپورٹ رکھنے کی وجہ سے بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا۔ تو اب تک کی جو اعداد و شمار بتائے گئے ہیں اس کے مطابق 12,000 افراد پہلے کی 6 ایمنسٹی اسکیموں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور اگر مزید 12 سے 15,000 لوگ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ٹائم آ چکا ہے۔ 3 مہینے کا وقت ہے آپ کے پاس، 1,600 سے زائد درخواستیں اب تک زیر التوا ہیں، تو لہٰذا اب آپ جا کر FIA سے رجوع کریں اور دیکھیں کہ آپ کا آخر ہے کیا۔ لیکن اگر ہم وقاص کی بات کریں، ہمارے پروڈیوسر کی بات کریں، یہاں پر ہم 6 7 پاسپورٹ کی بات کریں، انہوں نے تو ابھی تک اپنا پاسپورٹ رینیو نہیں کروایا۔ مطلب اگر کوئی غیر ملکی دورہ آ گیا، ہمیں جانا پڑ گیا، تو کیا ہوگا شعیب؟ صحیح بات ہے، بالکل یہ آپ نے درست بات کیا۔ تو جس کا ہماری ٹیم میں پاسپورٹ نہیں بنا یا اگر رینیو نہیں کرا تو رینیو کرا لیں، کیونکہ ذریعہ آپ نے کہہ دیا کہیں جانا پڑ سکتا ہے، آپ کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے، کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے، جمعے کا دن ہے، اچھی بات ہے، کہیں بھی گھومنے پھرنے جا سکتے ہیں۔ ویکنڈ اب یہ تھوڑی ہے کہ ہر بار آپ کو نران یا سوات یا لاہور یا کراچی بھیجا جائے گا، you never know، چائنا ہو سکتا ہے، دبئی ہو سکتا ہے، امریکہ ہو سکتا ہے، امریکہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہے۔ اب ریڈ لسٹ سے نکلنے والا ہو سکتا ہے لنڈن یاترا ہو جائے، you never know، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں آگے، اور چونکہ آج نگاہیں ٹکی ہیں راولپنڈی اسٹیڈیم پر، کیونکہ بڑا زبردست میچ ہونے والا ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان پہلا ون ڈے آج کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے مابین جو 3 میچز اس پر مشتمل سیریز ہے، ون ڈے انٹرنیشنل سیریز، اس کا پہلا میچ آج پنڈی کرکٹ اسٹیڈیم راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ 2:30 بجے یہ میچ شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کا پریکٹس سیشن بھی ہوا تھا، مہمان ٹیم نے بھی خوب ٹریننگ کی ہے، کیونکہ ظاہر ٹریننگ کے بغیر تو ہم نہیں کھیلتے، وہ بھی ٹریننگ کر کے آئے ہیں، ہمارے لڑکوں نے بھی، ہمارے بوائزز نے بھی ٹریننگ کر لی ہے، تو امید ہے کہ بڑا اچھا کھیل ہوگا۔ اور ظاہر ہے جس نے ٹکٹ کٹا لی ہے، جس نے ٹکٹ لے لی ہے وہ ضرور جائے گا۔ میرے ایک دوست نے کہا جی اس نے ٹکٹ اپنی بھی لے لی ہے، میری بھی لے لی ہے، میں نے کہا سوری میں تو یہاں پر ہوں نہیں۔ گھر جائے، مطلب بلو مینس کہ جہاں پہ بلے چلیں گے آپ لوگوں کو وہاں پر جانا پڑے گا۔ اچھا اگر ہم لوگ بات کریں نا اپنے کھلاڑی ٹیم کے حوالے سے، تو اس میں کپتان بابر اعظم صاحب ڈیفینیٹلی کپتانی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے نائب کیپٹن ہیں وہ شاداب خان ہیں، آپ سب کے ہر دل عزیز۔ فخر زمان بڑی بہترین بالنگ، حارث رؤف، حسن علی کو بھی لوگ نہیں بھولتے، بالکل ان کی وہ بھی بڑے بہترین سوئنگ کرتے ہیں۔ افتخار احمد، امام الحق، محمد رضوان، وکٹ کیپر سعود شکیل، شاہین شاہ آفریدی، عثمان قادر اور زاہد محمود شامل ہیں۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، جس وقت اس ٹیم کا اعلان کیا گیا تھا نا شعیب، ایسی میمز بنی تھی، ایسی میمز بنی تھی، کمال میمز بنی تھی۔ پاکستانی اس میں بہت اوپر ہے میمز بنانے کے معاملے میں، بلیو میں پاکستانی اس میں بہت اوپر ہیں۔ پہلے کے 2 نام تھے ہمارے کپتان بابر اعظم صاحب کا، اور ساتھ ہی نیچے آیا شاداب خان کا۔ آخری 2 نام تھے حسن علی اور فخر زمان، اور آپ کو پتا جو بیچ کی ایک بریکٹ تھے نا، وہاں پہ صرف تمام کھلاڑیوں کی جگہ ایک چیز لکھی ہوئی تھی، وہ تھی یا اللہ مدد، یا اللہ مدد۔ تو آج اللہ تو مدد آپ کو عطا کرے گا ہی، لیکن آپ لوگوں نے ہلا بنا تبھی وسیلہ بنتا ہے، تو بہتر پرفارم کریں۔ ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، پاکستانیوں کی بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں۔ وی ہوپ کہ ہم میزبان ٹیم جو ہے وہ مہمان ٹیم کو نہ کچھ چنے چبا دے، تو میرے خیال میں کچھ برا نہ ہو۔ کیا بات، چلیں جی کوئکلی بڑھتے ہیں آگے۔ آج ورلڈ پیشنٹ سیفٹی ڈے ہے، مریضوں کی حفاظت کا عالمی دن ہے۔ ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس پر ڈسکشن کرنی ہے، لیکن رپورٹ کے بعد دنیا
भर की तरह पाकिस्तान में भी मरीजों की हिफाजत का दिन आज मनाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी पेशेंट सेफ्टी डे वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने 2019 में एक करारदाद के जरिए मंजूर किया था। इस दिन को मनाने का बुनियादी मकसद अवाम में मरीजों की हिफाजत की अहमियत को उजागर करना और इनके बारे में आलमी आगाही पैदा करना, सेहत की देखभाल की हिफाजत के बारे में अवामी शऊर को तक़वियत देना, ज़हनी और जिस्मानी तंदुरुस्ती के मुमकिना नुकसानात को रोकना और इन्हें कम करने के लिए आलमी काविशों को फ़रोग़ देना है। पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जाता है। मरीजों की हिफाजत के जिम्मेदार डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की खिदमात को सलाम पेश करता है। खासकर जब से कोरोना वबा आई है, पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की जान की हिफाजत के दौरान कई डॉक्टर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में हर साल नामुनासिब देखभाल की वजह से 26 लाख मरीज जिंदगी की बाजी हार जाते हैं। मरीज और तीमारदार तिब्बी अमले से ताउन करें तो इस शरह को कम किया जा सकता है। जी, तो ये रिपोर्ट आपने देखी, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीईओ इस्लामाबाद केयर हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर कायद सईद अखुंज़ादा साहब। वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे। जी, अच्छा, जरा प्रोड्यूसर साहब गुजारिश है कि स्टूडियो में रखा हुआ स्पीकर थोड़ा सा बढ़वा दीजिए ताकि हमें उनसे बात करने में आसानी रहे। डॉक्टर साहब, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे आज हम मना रहे हैं आलमी सतह पर। हम हर बार बात करते हैं कि घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, मरीज के लिए वैसा होना चाहिए, लेकिन साइकोटिकली अगर हम बात करें हॉस्पिटल का इन्वायरमेंट, वो मरीज की सेहत पर कितना असरअंदाज होता है? लेकिन जी, मरीज जो है वो अगर अस्पताल जा रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी कंडीशन इस काबिल सर नहीं है। एक लम्हे का तवक्कुफ कीजिएगा, मैं इस स्पीकर को जरा ठीक करके आता हूँ। चले, ये ऐसे नहीं होगा। लाइव शो में ऐसा भी होता है और जब आपका को एंकर को होस्ट इतना कोऑपरेटिव हो तो मेरे ख्याल से मजा ही आ जाता है। चलें जी, दोबारा से मैंने सवाल की तरफ आती हूँ। सर जी, बताइएगा कि जब हम बात करते हैं मरीज की तबीयत और उसकी बेहतरी के हवाले से, आज हम उनकी हिफाजत का आलमी दिन मना रहे हैं, तो सिर्फ दवाई या खुराक ही उसका सहारा नहीं होती। एक हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर और बाकी जो दीगर अमला है उसका उसके साथ रवैया भी बहुत मैटर करता है। तो बताइएगा, ये साइकोलॉजिकली या साइकोटिकली किस तरह से उस पर असरअंदाज होता है? देखिए जी, मरीज जो है ना वो आपका मसीहा होता है और उस दौरान जब इंसान बीमार होता है तो उसकी जो आखिरी सहारा होता है वो डॉक्टर ही होता है। और मैं समझता हूँ डॉक्टर और मरीज के दरमियान में जो लिंकेज है या ताल्लुक है वो बहुत मैटर करता है कि अल्टीमेटली जो आउटकम होगा डिजीज का या सेहत की तरफ वो मरीज जो जाएगा वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका आपस में जो ताल्लुक है वो कितना स्ट्रांग है, वो बॉन्ड जो उन्होंने आपस में डेवलप किया वो कितना स्ट्रांग है। मेरा अपना ख्याल ये है कि डॉक्टर और मरीज का जो ताल्लुक है खुदा के बाद इससे बड़ा ताल्लुक शायद ही कोई दुनिया में एग्जिस्ट करता हो। ठीक सर, ये भी बताइएगा कि अक्सर एक चीज़ हम देखते हैं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स और स्टाफ, ज़ाहिर है उनकी तो पूरी कोशिश होती है कि मरीज़ की जान बचानी है, और उसमें भी उनकी कोशिश ये होती है कि अच्छा अगर 2-4 मरीज़ हैं तो किस मरीज़ को ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे में वो जो अटेंडेंट्स का रवैया होता है उसकी वजह से कितना खलल पड़ता है आप लोगों के कामों में, जब अटेंडेंट्स ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं कि फिर काम रुक जाता है, फिर जो मरीज़ वहाँ पर होते हैं जिनको उस वक्त डॉक्टर चाहिए, स्टाफ चाहिए, उनको वो मिल नहीं पाता। देखिए जी, हमारे अस्पतालों में खासकर चूंकि रश बहुत ज्यादा होता है और हम समझते हैं कि जो अटेंडेंट होते हैं उनके अजीज़ व अकारिब होते हैं मरीजों के, उनका दिल कितना दुख रहा होता है उस मरीज के लिए जो आखिरी सांसों पर होता है खासकर, तो वो अपनी जगह बड़ा मुकद्दम है वो रिश्ता जो है। लेकिन मैं समझता हूँ अटेंडेंट को ये समझना चाहिए कि अब जब उन्होंने उस अपने मरीज को हवाले कर दिया है डॉक्टर के पास और हॉस्पिटल में, तो उनको थोड़ा सा फासला रखना चाहिए और मौका देना चाहिए कि जो डॉक्टर है या अमला है वो अपनी पूरी तवज्जो के साथ और अपनी शफकत के साथ उस मरीज को जो ट्रीटमेंट रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करें। लेकिन अगर इसमें खलल पड़े तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं जो हम अस्पतालों में अक्सर देखते हैं कि लड़ाइयाँ होती हैं और मरीज के साथ मसाइल पेश आते हैं। जी,
اچھا ڈاکٹر صاحب، شاید کہ یہ سوال آج کا کچھ ڈاکٹرز حضرات کو برا لگ سکتا ہے میرا آپ سے پوچھنا، لیکن میں نے ماضی میں اس پر بہت سارے شوز بھی کیے ہیں. جب ہم وائی ڈی اے کا احتجاج دیکھتے ہیں اس وقت ڈاکٹرز وہ حلف کیوں بھول جاتے ہیں جو وہ اٹھاتے ہیں کہ ہم ہر صورت اپنے اس شعبے کا جو ہے وہ پاس رکھیں گے. مطلب ہم دیکھ رہے ہیں خواتین کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، حاملہ خواتین اپنے بچوں کو کھو دیتی ہیں، لوگ بے یار و مددگار ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ڈاکٹر نہیں رہتا. معلوم نہیں جانتے ہم لوگ کہ اس کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور وہ تمام تر حقوق اپنے بھول جاتے ہیں کہ حقوق العباد نام کی کوئی چیز بھی ہے. اس کے دو پہلو ہیں میرے خیال میں، اس پہ دونوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ایک پہلو یہ ہے جو آپ بتا رہی ہیں کہ ایک ڈاکٹر مسیحا ہوتا ہے اور اس نے اوتھ لی ہوتی ہے کہ میں دکھی انسانیت کی خدمت کروں گا، تو وہ بڑا ضروری ہے کہ انسان اپنی دنیاوی جو ضروریات ہیں اس سے بالا تر ہو کر مرض کو ختم کرنے کے بارے میں سوچے. لیکن اس کا دوسرا اسپیکٹ بھی بڑا ضروری ہے کہ ڈاکٹر بھی انسان ہے، ڈاکٹر کے اپنے جو مسائل ہیں وہ بھی تو پورے ہونے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بچوں کو بھی اسکول جانا ہے. تو ہمیں دونوں اینگلز پہ غور کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر کی زندگی بھی بہتر رہے، وہ اچھا وقت بھی گزار سکے، اس کو سہولیات جو اور شعبوں میں موجود ہیں اس کو بھی وہ سہولیات ملے، میسر ہوں، تاکہ وہ دل فشانی کے ساتھ اپنی پوری توجہ کے ساتھ مریض کو دیکھے. تو میں سمجھتا ہوں دونوں اینگلز امپورٹنٹ ہیں، ڈاکٹر کی زندگی بھی امپورٹنٹ ہے اور مریض کا جو اس کے پاس جو کام کرنے کا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن سر کیا مریض کی جان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے ڈاکٹر کے لیے اس وقت یہ سوچنا ہے کہ وہ بچے جو بھی صرف اسکول میں ہوں گے یا گھر جا کے بیگم سے ملنا ہوگا؟ بہرحال میں اس بحث کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہ رہی، لیکن میں نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اکثر میں نے لوگوں کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے. میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر کو بالا تر ہونا ہوگا اپنی دنیاوی ضرورتوں سے، کیونکہ اس کے جو کاموں پر اور اس کی جو سکلز ہیں اس کے اوپر بہت سی زندگیوں کا منحصر ہے اور اس کو اپنی ضروریات سے بالا تر ہونا ہوگا. ٹھیک، ایک بات صرف اور سر، چونکہ اسلامت ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے آپ سی ای او ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ اٹینڈنٹ آپ لوگوں کے پاس شکایت لے کر آتے ہیں؟ کیا ایسا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے، ایسا کوئی میکنزم ہے کہ جب آپ کی کوئی اٹینڈنٹ جس کو ریزرویشن ہو کہ صحیح طریقے سے دیکھ بھال نہیں ہوئی پیشنٹ کی، اور وہ پھر آپ کے پاس ریکویسٹ لے کے آئیں؟ بلکہ چلیں اس پر جواب دینے سے پہلے اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے، ناظرین کو ہم وہیں پر لے کر چلتے ہیں. معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہمیں جانا ہے جو کہ اس وقت میڈیا سے بات کر رہے ہیں. By his very experienced team, Mr. Hamish Young, the polio team lead from UNICEF, Dr. Zainul Abidin Khan, the polio team lead from WHO, Dr. Azad Hossain, the technical focal person, and Brigadier retired Dr. Kamal Sumro, who is going to be joining us virtually. Now, without further ado, we would like to begin the inauguration of the third national polio campaign with the name of Allah. We would like to invite Dr. Pervez Yusuf to recite a few verses from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. جی تو آج یہ پولیو مہم کی افتتاحی تقریب ہے جس سے ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب بھی مخاطب ہوں گے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قائد سعید صاحب موجود ہیں اسلام آباد کیئر ہیلتھ اتھارٹی سے، ان سے ہم گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب خطا کلامی کے معذرت، ہم دوبارہ بھی پولیو مہم کی افتتاحی تقریب کی طرف جائیں گے، پر ذرا آپ کے سوال. بالکل ڈاکٹر صاحب، اس کا سوال جو آپ میں نے کیا تھا کہ کیا ایسے اٹینڈنٹس آپ کے پاس یا جو بھی جو ڈیسک ہے اس پر آتے ہیں ریزرویشنز لے کر، ایسی شکایت لے کر؟ سر کیا آپ ساتھ موجود ہیں؟ جی بالکل میں موجود ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، آپ کی آواز آ رہی ہے، پلیز بتائیے گا. میں یہ کہا تھا کہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کا جو ایک بڑا کام ہے بہت سے کاموں میں، وہ ہے کمپلینٹ مینجمنٹ. اوکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مریض اسلام آباد میں کسی ہسپتال، چاہے وہ سرکاری ہے یا غیر سرکاری ہے، اس کے خلاف اگر وہ کوئی کمپلینٹ درج کرنا چاہتا ہے یا شکایات درج کرنا چاہتا ہے تو ہمارے پاس پورا ایک میکینزم ہے اس کی شکایات سننے کا اور اس کا مداوع کرنے کا. ٹھیک، ایک بات سر اور بتائیے گا، کیا آپ لوگ اس معاملے کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جو کہ لاکھوں میں چارج کرتے ہیں، اسپیشلی ہم نے کووڈ کے معاملے میں دیکھا ہے کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز نے اتنا چارج کیا کہ کسی کو اگر گورنمنٹ ہاسپٹل میں جگہ نہیں ملی تو وہ پھر پرائیویٹ میں نہیں جا پائے؟ اس کا صرف ایک جملے میں اگر جواب دے دیں تو.
جی بالکل، یہ اسٹیپ وائز کام ہو رہا ہے. ہم ابھی اسٹینڈرڈز بنا رہے ہیں اور اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہوگا کہ ہم پرائسنگ کاسٹ جو ہے وہ سلیبز لگائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سارے جو غیر سرکاری ہسپتال ہیں اسلام آباد فریم ورک میں بن رہا ہے. ٹھیک ہے جی, فریم ورک اس پر بن رہا ہے. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ, اس سے متعلق گفتگو کر رہے تھے. پولیو مہم کا افتتاح جس سے متعلق ہم نے آپ سے شیئر کیا, ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں, سنواتے ہیں. 40 ملین بچے جو ہیں 5 سال سے جن کی کم عمر ہے ان کو پولیو وائرس کے خلاف قطرے جو ہیں, بچاؤ کے قطرے جو ہیں وہ پلائے جائیں گے. اور اس میں اس کیمپین میں ایک خصوصی بات یہ بھی بتائی گئی ہے کہ ساتھ وائٹامن اے کا جو سپلیمنٹ ہے, جو ایک اہم آئٹم ہوتا ہے, وہ بھی ساتھ دیا جائے گا تاکہ جو بچے ہیں ان کی جو قوت مدافعت ہے, امیونٹی ہے, وہ تیز ترین, طاقتور ترین رہے. یہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں تک دیا جائے گا. 3,35,000 لوگ ہیں ایگزیکٹلی اگر بات کریں جو اس ساری کیمپین میں شامل ہوتے ہیں اور گھر گھر جاتے ہیں. میرے خیال سے کوئی گھر اس ملک میں ایسا نہیں جس کے باہر وہ نشان نہیں لگا ہوتا, اور ہمارے جو زبردست پولیو کے ورکرز ہیں وہ وہاں تک نہ پہنچے ہوں تو وہ ویکسین آپ تک پہنچاتے بھی ہیں, اور ایک طریقہ کار کے مطابق اس کو ہائیجین بھی مینٹین کرنی ہے, اس کا طریقہ بھی مینٹین کرنا ہے. اب آج تک ہوا کیا ہے, ابھی تک جو پروگرس ہے وہ میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں بتا دوں. 7 ماہ گزر چکے ہیں اور ایک کیس بھی ڈیٹیکٹ نہیں ہوا. یہ بہت اہم مائل سٹون ہے, یہ ایک بہت اہم اچیومنٹ ہے, لیکن اس اچیومنٹ کو آگے لے کر چلنا ہے. ابھی میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کوششیں کاوشیں باقی ہیں, اور ڈاکٹر شہزاد اور ان کی ٹیم جو ہے ان کوششوں میں لگی ہوئی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو پولیو کے آخری کیسز بھی ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں اور ایک اچھا عرصہ گزر جائے. عام طور پہ 3 سال جب گزر چکتے ہیں اور ایک کیس بھی نہ ہو تب عالمی ادارے جو ہیں وہ ماننے پہ آمادہ ہوتے ہیں کہ واقعی پولیو ختم ہو گئی. تو میری درخواست ہے تمام ان لوگوں سے جن کے چھوٹے بچے ہیں کہ جب یہ پولیو کے ورکرز آپ کے دروازے پہ آئیں تو ان کو خوش آمدید کہیں اور اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں. اس ساری کوشش میں ہماری مختلف ایڈیشنل اسٹریٹجیز کہہ لیں, کوئی اضافی جو طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے ہم نے اس کیمپین کو سکسیسفل بنانے کی کوشش کی ہے. 23 ایسی ڈسٹرکٹس تھیں جو جہاں کیسز یا کا خطرہ تھا یا جہاں ہمیں خیال تھا کہ ایڈیشنل محنت کرنے کی ضرورت ہے, اضافی محنت کرنے کی ضرورت ہے. ان تمام ہائی رسک ڈسٹرکٹس جو ہیں ان کے ڈپٹی کمشنر صاحبان کے ساتھ وزیر اعظم کی براہ راست ملاقات ہوئی ویڈیو پہ, اور ان کو بتایا گیا اور انہوں نے اس چیز کا اعادہ کیا, اپنی ارادے کا اعادہ کیا کہ وہ اس کو کیمپین کو سکسیسفل بنا کر چھوڑیں گے. ایک اور ذکر کرتا چلوں کہ یہ اس کمرے میں تو شاید سب کو یہ بات معلوم ہے, لیکن چونکہ یہ میڈیا کے ذریعے ہم بات آگے بھی لے کے جائیں گے کہ یہ پولیو کے قطرے جو ہیں یہ سیف ہیں. سیف سے مراد یہ ہے کہ ان میں کوئی مضر اثر نہیں ہے اور فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے کہ آپ کا بچہ ایک شدید خطرناک اور بری بیماری سے بچتا ہے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اس کے بارے میں کسی قسم کی کہ غلط پروپیگنڈا اور جعلی خبر کو توجہ نہ دیجیے اور اس کو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے استعمال کیجیے. میں شکر گزار ہوں, میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاص طور پہ ان تمام لوگوں کا, نہ صرف کہ وہ جو 3.5 لاکھ 3.25 لاکھ لوگ ہیں جو کہ کیمپین میں فیلڈ میں موجود ہیں, ان کو مینج کرنے والے, ڈیٹا کو اینالائز کرنے والے, لیبارٹریز کو رن کرنے والے, سپورٹ دینے والے. مجھے اسکرین پہ عزیز میمن صاحب نظر آ رہے ہیں, روٹری, اس کے علاوہ پروونشل گورنمنٹس, ہمارے ریلیجس لیڈرز, ہمارے پروونشل ہیلتھ لیڈرشپ, پروونشل پولیٹیکل لیڈرشپ, نیشنل لیڈرشپ. میں آپ کو بتاؤں کسی بھی موقع پہ مجھے کسی ایسے دفتر یا شخص سے سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں ملا جب ہم نے پولیو کی بات کی. آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس وقت کووڈ کی کیمپین جاری ہے اور کچھ لوگوں کا شاید یہ خیال ہو کہ یہ 2 چیزیں ایسے کیسے چلیں گی, اور کئی دفعہ یہ ہوتا بھی, چیلنج بھی ہوتا ہے. لیکن کل NCOC میں جب بات ہو رہی تھی تو وہاں بھی انہوں نے کہا, اسد عمر صاحب بیٹھے تھے ایز چیئر, انہوں نے کہا نہیں پولیو کیمپین تو بالکل ساتھ کرنی ہے ہم نے. تو یہ لیول آف کمٹمنٹ ہے. ہمارے انٹرنیشنل پارٹنرز جو ہیں, WHO ہے, روٹری میں نے ذکر کر دیا, امریکہ کا CDC اور یونیسیف اور بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن,
یہ وہ تمام ادارے اور آرگنائزیشنز ہیں جنہوں نے اس کیمپین کا جو ہے وہ بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے کسی وقت بھی اس میں سے جسے کہتے ہیں تھکے نہیں ہیں اس کام میں۔ آخر میں یہ بتاؤں گا کہ جب اب ہم اپنا فوکس شارپن کر رہے ہیں، ہم یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ایسی کیمپین ہو جو نہ صرف کہ بیماری کو ختم کر رہی ہو، بلکہ جہاں بیماری کے زیادہ کیسز ہیں اس کے مطابق ہم اپنی کیمپینز کو ایڈجسٹ اور ٹارگٹ کر رہے ہیں تاکہ ہماری کاوشوں کا بہترین فائدہ نکل پائے۔ اس سال اس کے علاوہ بتا دوں 15 سے 27 نومبر میزل روبیلا کی کیمپین چلے گی، جس میں 91.5 ملین جو بچے ہیں ان کو 2 ہفتے کے لیے ہم اس کی بھی کیمپین ہوگی، اور یہ بچے 9 مہینے سے لے کے 15 سال کی عمر تک کے ہوں گے، اور یہ کیمپین جو ہے وہ جو ہمارا نارمل پروگرام ہے امیونائزیشن کا، جس کو ایکسپینڈڈ پروگرام فار امیونائزیشن بولتے ہیں، وہ ہوگا۔ اور اس کے علاوہ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو تو دیے جائیں گے۔ یہ ہمارے ملک کی سب سے بڑی کیمپین ہوگی، یعنی 91 ملین لوگوں کو اکٹھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہم دنیا کی اچھا تو، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو خطرناک بیماریاں ہیں ان سے بچاؤ کے لیے ہم اپنی امیونائزیشن کیمپین جو ہے اس کو سکسیزفل بنائیں اور آگے لے کر چلیں۔ تو آپ کی انویٹیشن کا، مجھے یہاں بلانے کا میں خصوصاً شکر گزار ہوں، بیکاز یہ بہت اہم کیمپین ہے اور ضروری چیز ہے، اور بیسٹ آف لک آج سے لے کے اگلے جتنے دن یہ کیمپین چلتی ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ سکسیزفل ہوگی، سیف ہوگی، اور سب خیر و عافیت سے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس بیماری سے بچنے کے قابل ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب گفتگو کر رہے تھے ایک تقریب سے، پولیو مہم کا باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا ہے، اس کے بارے میں بھی بتایا نہیں گیا کہ پولیو مہم کتنے روز تک چلتی ہے، لیکن بہرحال جس طرح کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ یہ سیف اینڈ ساؤنڈلی چلے، اور ہم پولیو ورکرز کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ ایسے پسماندہ علاقے جہاں پر ابھی بھی والدین اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے سے قاصر ہیں، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پولیو ورکر جو عملہ ہوتا ہے اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ تو خدارہ آپ سے اپیل ہے، کیونکہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کا چینل ایک ایسا چینل ہے جو کہ ہر پسماندہ اور دیہی علاقے میں بھی دیکھا جاتا ہے، تو اگر آپ کے گھر کوئی پولیو ورکر خاتون آتی ہے تو اسے اچھے سے ٹریٹ کریں، اور پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو ضرور پلائیں۔ 1 سال سے لے کر 5 سال کے بچوں کو یہ پولیو کی 2 قطرے پلائے جاتے ہیں، تو جو زندگی کی جو 2 بوند ہے نا، اس کا خیال رکھیں، کیونکہ اس پر آپ کے بچے کا مستقبل اور آنے والی نسل جڑی ہوئی ہے۔ اور صرف پولیو ڈراپس کی بات نہیں ہے، اس بار پولیو ڈراپس کے ساتھ وائٹامن اے ڈراپس دیے جائیں گے، اور وائٹامن اے کے متعلق کہا جاتا ہے 6 مہینے سے لے کے 59 مہینے 59 منتھس تک کے بچوں کو وائٹامن اے کے ڈراپس پلانا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ان علاقوں میں، ان شہروں میں، ان ملکوں میں جہاں وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ یہ صرف صحت کا نہیں، زندگی کا معاملہ ہوتا ہے۔ چلیں جی بڑھتے ہیں آگے، اور آگے بڑھتے ہوئے ہمیں کس طرف کو جانا ہے؟ موٹر وے پکڑنی ہے یا ہائی وے؟ نہ موٹر وے پکڑنی نہ ہائی وے پکڑنی، تو میرے خیال سے جو سیدھا سیدھا راستہ اسی کے اوپر چلتے ہیں۔ استاد امانت علی صاحب کے سے بات کر لیتے ہیں۔ نامور کلاسیکل و غزل گائک اور پٹیالہ گھرانے کے لیجنڈ استاد امانت علی خان صاحب کی 46ویں برسی، اور ڈیفینیٹلی سبھی پاکستانی ان کے جو خوبصورت گائکی ہے اسے جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے استاد امانت علی خان صاحب کا ذکر کرنے کی بڑی کوشش کی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کا میوزک کی طرف جو ہے نا جانے کا دل کر رہا ہے کہ میوزک سنیں، لیکن ایک اور خبر جو آپ نے شیئر کی تھی، میں چاہتا ہوں ناظرین کو وہ ویژولز کیوں نہ دکھا دیں راجن پور کے، جو بڑے خوبصورت سے ویژولز تھے۔ بالکل بالکل بالکل، ہم دکھاتے ہیں اس وقت آپ کو راجن پور کے کچھ مناظر، جہاں پر ہم نے دیکھا کہ گزشتہ روز ایک جج صاحب کے طرف سے، ان کے سٹاف کی طرف سے، پوری عدالت کی طرف سے ایک ایسا اہم رول پلے کیا گیا، کس کے لیے؟ ایک مالی کے لیے، ایک اس مالی کے لیے جس نے اپنی زندگی کے نہ جانے کتنے سال ایک اس ادارے کو دیے ہیں، اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے وہاں سے رخصت کیا گیا، تحائف دیے گئے۔ یہ دیکھیے، یہ اس گاڑی میں، اس چمچماتی گاڑی میں مالی کو بٹھایا اور پھر رخصت کیا، اس کے گھر تک پہنچایا۔ یہ مناظر بڑے خوبصورت ہیں، لیکن آئی ایم شور اس سے زیادہ پیارے مناظر کون سے ہوں گے جب اپنے گھر پہنچا ہوگا، جب اس کے گھر والوں نے دیکھا ہوگا کتنے پیار سے، کتنی محبت سے، کتنی عزت سے بھیجا ہے اس کو ہمارے پاس واپس، کہ ڈیوٹی ہو گئی ختم، ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح سے خیال رکھا گیا، کیونکہ اس نے خیال رکھا تھا ان کا، ان کے پودوں کا، ان کے اس باغیچے کا، بالکل ایسے ہی۔ اور یہ یہاں
یہاں پہ ذکر کرنا بھی اس لیے ذرا ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ اس طرح کی خبریں تو بہت رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ملازمین کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، بے دردی سے ان کو جھنجھوڑا گیا، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا، ہم ان کے جسم پہ تشدد کے نشانات دیکھتے ہیں، لیکن ہمیں اسی طرح کی جو پازیٹیو امیج ہے اس کو بھی سامنے لے کر آنا ہوگا تاکہ ہمیں اس قسم کی جو اچھی مثالیں ہیں انہیں پروموٹ کرنے کا موقع ملے، تاکہ کل کو ہم بھی اگر آپ اپنے کسی ملازم کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور کبھی اگر وہ کسی رخصت پہ جا رہے ہیں یا ریٹائرمنٹ لے لی ہے، اب ان کے بچے آپ کے ساتھ کام کریں تو آپ بھی اپنی کوئی بھی پیاری سی ویڈیو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. ہم بنائیں گے صبح پاکستان کا حصہ. کیا بات ہے. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے ایک اور موضوع کی جانب. ایک پروگرام غریدہ فاروقی صاحبہ ہوسٹ کر رہی تھیں. مہمان تو یوں بہت سے تھے لیکن ایک مہمان تھے پاکستان کا بڑا نام ہے پرویز ہوڈ بوائے، نیوکلیر فزسسٹ اور اس کے ساتھ ساتھ تجزیہ کار ہیں. جو سوالات ہو رہے اس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ چند سال پہلے بلکہ کئی سال پہلے قائد اعظم یونیورسٹی، یہ پاکستان کی ٹاپ یونیورسٹی کی بات ہو رہی ہے، اس یونیورسٹی سے متعلق انہوں نے کہا کہ اس وقت ایک دو لڑکیاں نظر آتی تھیں برقعے میں، اب تو کوئی نارمل لڑکی نظر نہیں آتی. یہ کلپ ذرا دیکھیے، آج اس پر ہم نے بات کرنی ہے. دکھائیے جی. 73 سے پڑھانا شروع کیا تو اس وقت یعنی کہ 47 سال پہلے وہاں ایک لڑکی بھی آپ کو بمشکل برقعے میں دکھائی دیتی تھی. اب تو حجاب برقع عام ہو گیا ہے، آپ کو نارمل لڑکی تو شاذ اور نادر ہی ادھر نظر آتی ہے. اور جب وہ کلاس میں بیٹھتی ہیں برقعے میں حجاب میں لپٹی ہوئی تو ان کی جو ایکٹیویٹی ہے، ان کی شمولیت کلاس میں ہے وہ بہت گھٹ جاتی ہے، یہاں تک کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کلاس میں ہیں کہ نہیں. پہلے تو ایسے ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بہت زیادہ سوال نہیں کرتی لیکن کبھی کبھی سوال ہو جاتا تھا لڑکیوں کی طرف سے اور خوشی ہوتی تھی اور پھر میں ان کو جواب دیتا تھا. آپ بتا رہے ہیں کہ یہ خواتین کی طرف سے، لڑکیوں فیمیل سٹوڈنٹس کی طرف سے ہوتا ہے یا یہ ایک جنرل جو ہمارے سٹوڈنٹس کا بیہیویئر ہے کہ وہ سوال کرتے ہی نہیں ہیں چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو؟ نہیں، جب جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ کہہ رہی تھی جی، تو یہ ایک ان کی طرف سے وضاحت دی جا رہی تھی کہ 1973 میں جب وہ قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا کرتے تھے آج سے 43 سال پہلے، تب اکا دکا جو لوگ ہیں وہ وہاں پر ہوا کرتے تھے اس طرح کے برقعے میں، لیکن اب لڑکیاں بہت زیادہ ہے وہاں پہ. چونکہ ہم بات کریں یہاں پر قائد اعظم یونیورسٹی کے حوالے سے تو وائس چانسلر قائد اعظم یونیورسٹی جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر ویری گڈ مارننگ، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ سن پا رہے ہیں؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی 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 ڈاکٹر صاحب یہ جو سچویشن ابھی ہم نے کچھ الفاظ سنے، یہ جو پروفیسر ہیں 1973 سے یہ وابستہ ہیں قائد اعظم یونیورسٹی کے ساتھ، اور بات کریں خواتین کے برقعے پہننے کے حوالے سے، وہ خواتین جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی کا حصہ ہیں، وہ خواتین جو کہ پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، وہ خواتین جو کہ شعیب اور میرے لیے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے، پوری قوم کے لیے بہن بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ ایبسنس ہوتی ہیں، شاید وہ نارمل ہے یا نہیں ہے، کیونکہ 43 برس پہلے تو اکا دکا لڑکی ہوتی تھی برقعے اور عبایا میں، آج تو بھرمار ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ ایبسنٹ ہیں، ان کی شمولیت ہی نہیں، ان کی شرکت ہی نہیں ہے کلاس میں. جی محمد علی صاحب. جی آپ کا بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ یہ پروفیسر صاحب تقریباً 12-13 سال پہلے قائد اعظم یونیورسٹی سے ریٹائر ہو چکے ہیں اور ابھی یہ ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے، اور اس کے بعد یہ بہت سارے اداروں میں کام کرتے رہے ہیں اور وہاں سے بھی یہ فارغ ہو گئے ہیں. اچھا بات یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے. ہمیں اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور دو چیزیں، پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، اس میں دو چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک وہاں کا کلچر ہے اور دوسرا وہاں کا مذہب ہے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جس کی وہ ہر وقت ایڈوکیسی کرتے ہیں وہ ایک انسان کی پرسنل جو انڈیپینڈنس ہے وہ ہے. تو ابھی اگر جو بچیاں یا خواتین یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، ایک تو میں اس بات کی تردید کرتا ہوں کہ وہ یہ ایسی صورتحال نہیں ہے. ہر طرح کی بچیاں یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، جو برقع لیتی ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں، جو حجاب یا چادر لیتی ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں، اور جو دوپٹہ لیتی ہیں وہ بھی پڑھتی ہیں، اور جو دوپٹہ نہیں لیتی وہ بھی پڑھتی ہیں. تو یہ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے.
یہاں پہ بالکل ایک اچھا ماحول ہے جہاں پہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بچیاں اپنی مرضی سے لباس پہنتی ہیں اور مجھے یا ان کو یا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے جو لباس ہے اس پہ اعتراض کریں یا اپنے خیالات کو کسی پہ مسلط. وہ بڑی لبرلزم کی بات کرتے ہیں تو جو برقع پہنتا ہے وہ اس کا اپنا ذاتی عمل ہے, کوئی اس کو فورس تو نہیں کر رہا, اور اگر وہ پریفر کرتا ہے وہ لباس پہننا تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. یہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. میرے خیالات ہیں مثال کے طور پہ, تو مجھے اپنے خیالات کسی پہ مسلط تو نہیں کرنے چاہیے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا بہت عرصہ پہلے 12-13 سال پہلے سے قائد اعظم یونیورسٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ یہ بات جو کر رہے ہیں وہ درست بھی نہیں ہے, اور میں ان پرنسپل اس سے ایگری بھی نہیں کرتا کیونکہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں. اور ہمارا الحمدللہ جو یونیورسٹی ہے اور باقی ساری یونیورسٹیز بھی, میں اور یونیورسٹیز میں بھی وائس چانسلر رہا ہوں, تو بہت اچھا وہاں پہ ہماری بچیاں ایکسل کر رہی ہیں, بہت پرومیننٹ ہیں, بہت زیادہ ریسرچ میں بھی, ایجوکیشن میں بھی. میں اسی پر آنا چاہ رہا تھا سر, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ ہماری بچیاں ریسرچ میں بہت آگے نظر آ رہی ہیں, ہماری بچیاں بہت آگے جاتی ہیں, ہمیں دکھائی دے رہی ہیں. سر ان کے اس جملے سے, ان کی اس گفتگو سے, سلیکشن اینڈ چوائس آف ورڈ سے دل آزاری ہوئی ہے, اسپیشلی ان بچیوں کی جو قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں. میں چاہ رہا ہوں ذرا ناظرین کو بتائیں, چونکہ میں تو اس ٹاپک پر باقاعدہ چاہ رہا تھا آپ شو میں آتے ہیں, لیکن چونکہ ساتھ موجود, ذرا بتائیں, چونکہ قائد اعظم یونیورسٹی پاکستان کی نمبر 1 یونیورسٹی ہے, ساؤتھ ایشیا میں ٹاپ 100 یونیورسٹی میں آتی ہے, بہت بڑا نام ہے اس یونیورسٹی کا. قائد اعظم یونیورسٹی کے ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس کی بچیاں کتنا آگے جا رہی ہیں؟ اگر ہم ریسرچ میں دیکھیں, ان کے آرٹیکل کی پبلیکیشن میں دیکھیں, اب پی ایچ ڈی اسکالرز دیکھیں, کتنی بچیاں آگے آ رہی ہیں؟ جناب آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا. آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ 50% سے زیادہ پاپولیشن بچیوں کی ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں, اور ہماری فیکلٹی میں بہت زیادہ خواتین ہیں, اور ہماری پی ایچ ڈی کی جو اسکالرز ہیں, ایم فل کی اسکالرز ہیں, ایون انڈر گریڈ میں بھی. اور اگر آپ ریسرچ پبلیکیشن بھی دیکھیں تو میں ایگزیکٹ نمبر تو نہیں آپ کو بتا سکتا, لیکن یہ میں ضرور آپ کو بالکل دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ نمبر آف پبلیکیشنز جو ہماری بچیاں ہیں, فیمیل اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی زیادہ ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اب آپ سول سروس میں بھی دیکھیں, آپ اکیڈیمیا میں دیکھیں, آپ تھنک ٹینک میں دیکھیں, آپ ایون ملٹی نیشنلز میں دیکھیں, تو یہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے کہ ہماری بچیاں بہت اچھا پرفارم کر رہی ہیں. اور میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یا کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی کے لباس کے بارے میں گفتگو کریں. اگر آپ آزاد خیال ہیں تو آپ کو اس بات کا بھی آزاد خیال ہونا چاہیے کہ جو شخص جو لباس پہنتا ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. ٹھیک, تھینک یو سر. تھینک یو. کچھ سوال کرنا چاہ رہی ہیں؟ ہاں, میں ایک سوال پوچھنا چاہتی, اگر آپ اجازت دیں اور آپ کے پاس وقت ہو مزید کچھ بات کرنے کے لیے. سر جانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جو سچویشن ابھی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, چاہے وہ فیڈرل کی سطح پر, پچھلے دن ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے, اساتذہ کے لباس کے حوالے سے بات چیت کی جاتی ہے کہ ان کا لباس تھوڑا بہتر ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے نئی نسل کو پروموٹ کرنا ہے, آگے لے کر چل رہے ہیں. تو معاملات اس حد تک ہم لوگ کیوں دیکھ رہے ہیں کہ خراب, جب بھی ہم کبھی لباس کی بات کرتے ہیں, کبھی نیگیٹو اسپیکٹ سے اس معاملے کو تنقید کا نشانہ بنا لیا جاتا ہے, کبھی پازیٹیو بات کی جا رہی ہے تو بھی وہ نیگیٹیوٹی میں چلی جاتی ہے. مطلب ہم لباس کی گفتگو اور بحث سے آگے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں خواتین کے معاملے میں. شاید ڈاکٹر صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں سن رہا ہوں. جی. تو ڈاکٹر صاحب سوال میرا یہی ہے کہ ہم لوگ جب بھی بات کرتے ہیں مناسب لباس کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارا معاشرتی رویہ اس وقت کہاں پر سٹینڈ کر رہا ہے کہ ہم اسے بہت زیادہ تنقید کی نگاہ سے دیکھنے لگے بجائے اس کے کہ اس پر اصلاح کر سکیں ہم معاشرے کی؟ جی یہ دیکھیں, یہ آپ نے بات صحیح کہی, یہ تو موضوع ہونا ہی نہیں چاہیے. ہم سب کو علم ہے, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہر شخص اوکیزن کے مطابق اپنے آپ کو ڈریس کرتا ہے. دیکھیں نا, آپ جو ہیں وہ کبھی کسی شادی پہ جاتے ہیں تو اس حساب سے لباس پہنتے ہیں, آپ جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو اس طرح سے لباس پڑھتے ہیں. اساتذہ ہیں, ہمیں علم ہے, میں وائس چانسلر ہوں,
तो मैं कोई बरमूदा पहन के यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता। तो ये सबको हमें इल्म है, और हम सब जब बचपन से ट्रेन होते हैं तो हमें हर ओकेजन के मुताबिक लिबास को पहनना एक अच्छी बात है। और मैं समझता हूँ कि हमारी कौम इसमें बहुत ज्यादा, मिसाल के तौर पे कौमी इवेंट है, हम 6 सितंबर के फंक्शन पे जा रहे हैं तो हम अपना कौमी लिबास पहन के जाते हैं ना। कहीं पे आप सूट पहनते हैं, कहीं पे आप पैंट शर्ट पहनते हैं, कहीं पे आप शलवार कमीज और उसके साथ वेस्ट कोट पहनते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू ओकेजन ड्रेस होना बहुत अच्छी बात है। और हर प्रोफेशन के लिए देखें, हर काम जो हम करते हैं उनके लिए देखें, नेशनल असेंबली में अगर पॉलिटिशियन जा रहे हैं तो वो उसका जो आप क्या फरमा रही हैं उसमें मैं एक चीज ऐड करूं कि वो ओपिनियन लीडर होते हैं, उनको देख के लोग लिबास पहनते हैं। तो इसी तरह असातिज़ा भी ओपिनियन लीडर हैं। तो असातिज़ा को मैं ये समझता हूँ कि उनके किसी भी लिबास की पाबंदी नहीं होनी चाहिए और हमें इम्पोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस असातिज़ा को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होते हुए कि वो ओपिनियन लीडर हैं, वो जिस किस्म का लिबास पहनेंगे, ख़वातीन असातिज़ा हैं या मर्द असातिज़ा हैं, वो बच्चे उसको कॉपी करते हैं, वो रोल मॉडल होते हैं। तो इसलिए हमें अपने जो हमारा जो काम हम करते हैं, मिसाल के तौर पे हम लैब में जाते हैं तो लैब कोट पहनते हैं, ये हम एजुकेट करते हैं स्टूडेंट्स को कि इस तरह आपको ओकेजन के मुताबिक, मसलन जुम्मा है तो हम सूट को छोड़ के जुम्मे वाले दिन जरूर शलवार कमीज और वेस्ट कोट पहनते हैं, सिर्फ एजुकेट और टीच करने के लिए कि जुमे के दिन हमें शलवार बिल्कुल कमीज इससे और बात वेस्ट साबित कोट होती है के डॉक्टर साथ साहब की खूबसूरत तालीम आपको लगता है। शऊर देती है और हमने उस शऊर का दामन हाथ से नहीं छोड़ना है। बहुत शुक्रिया आपका वाइस चांसलर कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, आपने अपना वक्त दिया। एंड डेफिनेटली कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की वो तमाम तालिबात, अगर उनकी दिल आज़ारी हुई है इस तमाम तर मामले पर, तो चूंकि हम भी जर्नलिस्ट हैं, हम भी मीडिया का पार्ट हैं, अगर किसी न किसी तरीके से मीडिया आपकी दिल आज़ारी करने में किसी मेहमान के थ्रू किसी भी हल्की सी उसका प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन जाता है तो हम भी उस पर आपसे इमाजत ख्वाह हैं। लेकिन कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियाँ हों या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी से उन बच्चियों का ताल्लुक हो, आप बुर्का पहने, जो मर्जी लिबास पहने, चाहे कौमी लिबास पहने, ये आपका अपना मसला है और बिल्कुल आपकी चॉइस है। एंड डेफिनेटली हम इसको ये भी कहेंगे कि हम अगर पाकिस्तानी कल्चर की बात करते हैं और अगर पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया है। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, हम ये पूरा नाम जो है वो अनाउंस करते हैं। कुछ 2 रोज़ पहले हमने देखा कि खातून अव्वल वैसे तो घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं, वो सरकारी कामों में या हुकूमती कामों में इतनी मुदाखलत नहीं करती, लेकिन एक जगह जाने का उनका इत्तफाक हुआ और वहाँ पर जाकर उन्होंने कुछ मामलात, कुछ उमूर को देखा, वहाँ पर भी वो खातून अव्वल हैं। ठीक है, हमारे लिए एक रोल मॉडल है वो। ठीक है, वो जब वो बुरके में जा सकती हैं, जाकर बात कर सकती हैं और बड़े दबंग अंदाज से वो बात कर रही थी, उनकी बात में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं थी, क्योंकि कहा यह गया उस मेहमान शख्सियत की जानिब से कि शायद उनका कॉन्फिडेंस शटर कर जाता है, वो सवाल नहीं पूछ सकती। तो वो तो 1-on-1 मुलाकात कर रही थी और बात कर रही थी और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह भी कर रही थी। अब हम ये नहीं कह सकते क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बेगम है, लेकिन अगर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बेगम है ना तो वो इमरान खान की बेगम है। वो इमरान खान जिन्होंने कि शायद ही कोई मुल्क ऐसा छोड़ा हो जहाँ पर उनके फैंस मौजूद ना हो, और वो खातून अव्वल अगर बुर्के में, अबाए में बाहर जा सकती हैं तो आप इतना किसी भी बात को दिल पर मत लें, दिमाग पर मत जोर डालें। अपनी चॉइस से आपकी, आप अबाया पहनना चाहती हैं आप पहने, आप शलवार कमीज पहनना चाहती हैं आप पहने, लेकिन अगर आप मगरबी लिबास को भी ज़ेब-ए-तन करना चाहती हैं तो वो भी एक मुनासिब अंदाज के साथ आप पहन सकती हैं। ड्रेस जो है वो चॉइस है आपकी, आप जिस तरह का ड्रेस पहनना चाहें। जैसे कि अब जुम्मे के दिन हमारी कोशिश होती है कि मैं शलवार कमीज़ पहन लेता हूँ, तो चॉइस है मेरी। मुझे किसी ने कहा थोड़ी कि आप शलवार कमीज़ पहन कर आए, बिल्कुल ऐसे ही चलें जी। लेकिन एक चीज़ पर हमारी चॉइस नहीं है, वो हमें प्रोड्यूसर साहब जब कहते हैं ब्रेक लो तो हमें लेनी पड़ती है। लेट्स टेक अ ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। तो सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारी चाय तो अभी तक नहीं आई, ये इसलिए बोल रही क्योंकि मुझे आपको पता है जब तक चाय ना मिले मेरी आंखें नहीं खुलती। तो बेसिकली ये टी बॉय को बताने का, प्रोड्यूसर्स आपको बताने का एक नया तरीका है कि चाय मुझे चाहिए। बट एनीवेज प्रोग्राम में आगे चलते उन्होंने ओके ओके कहते मतलब ये कि सुनवाई
ہو چکی ہے اور آن ریکارڈ یہ چلا گیا. بٹ اینی ویز آگے بڑھتے ہیں, بات کرتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے دورہ تاجکستان کے حوالے سے. اپنے ایک اعلیٰ رکنی وفد کے ہمراہ وہ اس وقت تاجکستان کے دورے پر ہیں. کچھ اہم ملاقاتیں ان کی وہاں پر ہو چکی ہیں, کچھ متوقع ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ کل جب عمران خان صاحب نے گفتگو کی ہے تو انہوں نے بیسیکلی یہ بتایا کہ جو پاکستان ہے وہ کس طرح سے ان فیوچر دیکھ رہا ہے ان ممالک کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے میں. اور واضح طور پر تاجکستان کی جو تاجر برادری ہے اس حوالے سے بھی بات چیت کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ انہیں پاکستان کاروبار کرنے کی, سرمایہ کاری کرنے کی, انڈسٹریل سیکٹر کو بوسٹ اپ کرنے کی ہم دعوت دیں گے. ساتھ ہی ساتھ ان کی بیلاروسی صدر سے بھی ملاقات ہوئی ہے. اور وہ ملاقات کا ویژول بڑا پیارا ہے, ایسے انہوں نے ہاتھ ڈالا ہوا ہے نا. اچھا, اتنے پیار سے بیلاروس کے صدر صاحب نے عمران خان صاحب کا ہاتھ پکڑا کہ جس سے واقعی شو ہوتا ہے کہ کتنی محبت ملتی ہے عمران خان صاحب کو whenever he go out. زبردست. جی, تو ہم اسی پر بات کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب ہے, ان کی جانب سے کل ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی گئی اس دورے کے حوالے سے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ ویژن سینٹرل ایشیا پاکستان کی خارجہ پالیسی کا کلیدی حصہ ہے. مطلب یہ جو دورہ کیا جا رہا ہے اس میں جو سینٹرل ویژن ایشیا ہے اس کے ویژن سینٹرل ایشیا جو ہے اس کے اوپر بھی بات چیت ہوگی. اس پر بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر رفت حسین صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے اس بارے میں تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, آپ کو بھی صبح بخیر. جی تھینک یو سر, بڑی خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. اس سے پہلے ایک اور شو میں آپ کے ساتھ ملاقات رہا کرتی تھی بہت سارے امور پر. آج بڑا اچھا لگا آپ سے بات کر کے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کی امپورٹنس کو, اسپیشلی اگر ہم لوگ دیکھیں کہ ویژن سینٹرل ایشیا اور ساتھ ہی ساتھ جس ایک ریلوے ٹریک کا ذکر کیا گیا پرائم منسٹر پاکستان کی طرف سے کہ ایک ایسی ریلوے ٹریک تیار کی جائے گی, یہ ایک ایسا منصوبہ ہوگا جو ازبک شہر سے شروع ہو کر افغانستان کے شہر مرزا شریف کابل جلال آباد سے ہوتا ہوا پاکستان کے شہر پشاور تک پہنچے گا. تو مطلب یہ کہ ہم ایک ٹرائیکا دیکھ رہے ہیں تین ممالک کے درمیان جہاں پر بہتری کے جو ہے امکانات روشن ہوں گے. جی اس دورے کی اہمیت پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک بات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ وہ ہے اس کی ٹائمنگ. یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے, ایسے وقت کے حوالے سے ہو رہا ہے جبکہ پورا خطہ جو ہے وہ ایک تبدیلی جو ہے, بہت بڑی تبدیلی ہے جس کا افغانستان کے اندر طالبان کا آنا اور امریکی فوجوں کا انقلاب وہاں سے شروع ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے ایران کی جو قیادت ہے وہ بھی ایک حالیہ انتخابات کے بعد وہ وہاں پہ بھی بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اور اس حوالے سے پرائم منسٹر کا یہ جو دورہ ہے اس کی آپ نے ان کے ویژن کے علاوہ بھی اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس خطے کا وہ بڑی تبدیلی کا شکار ہے, اور اس کا جائزہ لینے کے لیے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں پرائم منسٹر کے ویژن کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک بہت بڑی سگنیفیکینس ہے اس دورے کی. جو علاقائی صورتحال ہے, جو تبدیلی آ رہی ہے, اس کو ہم کس طریقے سے دیکھتے ہیں, اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ ہماری جو پرائم منسٹر کی جو ایفرٹس ہیں جس کے اندر وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جس کے اندر وہ ریلوے ٹیکس کی بات کر رہے ہیں, اور ایک بہت بڑا منصوبہ ہے وہ ٹاپی کا ہے, ترکمانستان افغانستان پاکستان کی جو گیس پائپ لائن ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے بارے میں بات ہوگی, کیونکہ اس وقت افغانستان کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے وہ بہت بڑی امداد کی ضرورت ہے. تو بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ ٹاپی گیس پائپ لائن کی تکمیل ہو جاتی ہے تو اس سے افغانستان کی جو ری جنریٹو کیپیسٹی ہے اس کے اندر بہت بڑا اضافہ ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس دورے کے ساتھ منسلک ہے, اور آف کورس وہ پاکستان اور تاجکستان کے درمیان جو بائیلیٹرل کوآپریشن ہے جس کے حوالے سے کاسا 1000 کا پروجیکٹ ہے, اور وہ الیکٹریسٹی اور وہ انرجی کے مسائل کو ٹیپ کرنے کی ضرورت ہے. ایسا اہم دورہ جس کے مین کمپوننٹس میں ٹریڈ شامل ہے, انویسٹمنٹ شامل ہے اور ٹرانسپورٹیشن شامل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آنے والے دور میں پاکستان ایسی صورتحال میں ان تمام ممالک کو اعتماد میں لے سکے گا جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان کی صورتحال پر پاکستان پر باقی دیگر ممالک کے بہت سارے تحفظات موجود ہیں؟ جی لیکن وہ تحفظات اپنی جگہ پہ, لیکن ضرورت اس عمر کی ہے کہ اس خطے کو اگر ہم نے ساتھ لے کے ہمسایہ ممالک کو ساتھ لے کے اگر چلنا ہے تو پھر ان کا اس کے حوالے سے کوئی ایک ریجنل انیشیٹو فار پیس جو ہے
جو کہ پاکستان اس کی بڑی کوشش کر رہا ہے, بالکل اس کی امپلیمنٹیشن کی بڑی ضرورت ہے. تو جب تک افغانستان کے اندر امن نہیں ہوگا تو پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ ایک نو ڈاؤٹ سب سے پہلے بات امن کی ہو رہی ہے. سب سے پہلے جو سٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ امن کے لیے لیے جا رہے ہیں, چاہے ملاقاتیں ہوں وہ چاہے ایسے سٹیپس ہوں. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. جناب بڑھتے ہیں آگے, اب ہر پاکستانی کی بات کرتے ہیں. ہر پاکستانی کا خواب ہے کیا, یعنی اس پاکستانی کا جس کا اپنا گھر نہیں ہے, خواب یہی ہے اپنا گھر, اپنا ٹھکانہ, اپنی چھت, کرائے کے مکان سے چھٹکارا مل جائے, اپنے گھر میں رہائش ہو جائے, یہی خواب ہوتا ہے. تو اس میں مسائل کیا ہوتے ہیں؟ چلو کسی نہ کسی طرح کر کے پلاٹ تو لے لیا, یا فار دیٹ میٹر پلاٹ اگر آپ کے پاس ہے, پھر بندہ کہتا ہے ہن گھر بنانا ہے تو وہ اتنے پیسے لگ جاتے ہیں. اگر ہم نے بجٹ فار انسٹنس رکھا تھا 5 مرلے کے مکان کا, گراؤنڈ پلس 1 کا 30 لاکھ, بنانا شروع کرتے ہیں, پیسے ختم ہوتے ہیں, گھر تو مکمل ہی نہیں ہوا ہوتا. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ سستا معیاری گھر کیسے بنا سکتے ہیں, وہ چاہے وہ 5 مرلے پہ, چاہے وہ 3 مرلے پہ, چاہے وہ 4 مرلے پہ. آج ہم اس کی بات کریں گے. اپنے مہمان کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم خود بھی بیٹھ جاتے ہیں. اور آپ نے جب مہمان کہا نا, میں نے کہا مہمان تو اس طرف ہیں, تو شیپ اس کی طرف اشارہ کرنا ہے. ہاں چلیں, آج ہم مہمان ہیں, آج ہم ان سے کہیں گے کہ ہمیں مہمان سمجھ لیں. جی ہمیں جوائن کیا ہے مسعود کھوکھر صاحب نے. آپ نے ماسٹرز کیا ہے اٹلی سے انٹیریئر ڈیزائننگ میں. 2019 میں آپ نے ایک ایوارڈ جیتا جب مختلف کمپنیز کے درمیان کمپٹیشن تھا کہ کون اچھا ماڈل دیتا ہے, تو آپ نے ایک اپارٹمنٹ کا زبردست ماڈل پیش کیا تھا اور کراچی میں آپ کو ایوارڈ ملا تھا. ایک تو السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. وعلیکم السلام. اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ وہاں تو جیتا آپ نے ایوارڈ, ہمارے دل جیتے نا, ذرا پاکستانیوں کے دل جیتے ہیں. ہمیں بتائیں 3 مرلے, 4 مرلے, 5 مرلے, کیونکہ ذرا اس سے بڑھیں گے تو پیسے بہت زیادہ بڑھ جائیں گے. 3, 4, 5 گراؤنڈ پلس 1 اگر بنانا ہو, کیا کیا کاسٹ آ سکتی ہے اور کیا میٹیریل یوز ہوتا ہے اس میں؟ اچھا پہلے تو میرا نام جواد مسعود کھوکھر ہے, میرے والد صاحب کا نام مسعود کھوکھر ہے. اوکے ٹھیک ہو گیا. ابھی معافی مانگے نہیں, اچھا جواد پہ نا انگلی رکھی رہ گئی. ٹھیک ہو گیا. اچھا کاسٹ 3 مرلے, 4 مرلے, 5 مرلے کی گھر کی ڈیفینیٹلی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو 40-80 یا کنال کے گھر کی. اس میں کاسٹ ویری کرتی ہے ریجن ٹو ریجن بھی, کہ آپ کا کس جگہ پہ گھر بنا رہے ہیں, آپ کی لینڈ جو آپ کا ہے وہ کیا سپورٹ کرتا ہے اس کے لیے, سوائل بیئرنگ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے, اس کے حساب سے اسٹرکچر ڈیزائن ہوتا ہے. اس میں جو کاسٹ ویری کرتی ہے چھوٹے گھر کی 3 مرلے کی اگر دیکھا جائے تو آج کل کے حساب سے دیکھا جائے تو 25 سے لے کے 35 تک ویری کرتی ہے ڈپینڈنگ آن دی ریکوائرمنٹ آف دا کلائنٹ. اور اس میں گھر سستا بنانا ایک ڈفرینٹ چیز ہے, ایک معیاری اور سستا بنانا میرا معیاری سستا دونوں کی بات کرنی ہے, ایسے سستا نہیں بنانا, مطلب آپ لیونگ کوالٹی آپ کلائنٹ کو کوالٹی کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم مٹیریلز اس طرح کے یوز کرتے ہیں جن کا امپیکٹ اچھا ہے لیکن کاسٹ ان کی کم ہو. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈلی میں اپنے کلائنٹس کو یہ ریفر کرتا ہوں کہ اگر کوئی کہتا ہے یار مجھے سستا گھر بنا کے دیں, تو میں کہتا ہوں یار آپ کچھ چیزوں میں کمپرومائز کریں, آپ کا گھر سستا بنے گا, میں بنا کے دوں گا. وہ چیزیں یہ ہیں کہ جس طرح آپ 5 مرلے کے گھر میں لوگ کہتے ہیں نہیں جی مجھے نیچے 2 بیڈ روم چاہیے, مجھے ڈرائنگ روم بھی چاہیے, مجھے ایک گاڑی کھڑی کرنے کی چھوٹی جگہ بھی چاہیے. سب سے بڑی چیز اس میں تو کہتے ہیں اٹیچ باتھ بھی چاہیے. یہ جو اٹیچ باتھ والا معاملہ ہے اور اس طرح کے دیگر معاملات, یہ جو کلائنٹ کے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں, کیا دیگر ممالک میں بھی کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے؟ پاکستانی کوئی وکھرے ہیں, ان کی ریکوائرمنٹ کوئی زیادہ ہے؟ پاکستانیوں کی ہوتی ہے. میں جب ماسٹرز کے لیے اٹلی گیا ہوا تھا, وہاں پہ پورے فلور پہ کافی بڑا اپارٹمنٹ تھا, 9 سے 10 کمروں کا تھا. وہاں پہ 3 بیڈ رومز کے ساتھ صرف اٹیچ باتھ تھے, باقی سب کا ایک کمبائن باتھ رکھا ہوا تھا. اور میں نے اٹیچ باتھ کے ساتھ ہی لیا کیونکہ میں نے نماز وغیرہ وضو شوز, تو میں نے کہا یار ذرا تھوڑا بہتر رہے گا اگر میں وہاں پہ رہتا ہوں. لیکن ان کے لیے کوئی ایشو نہیں, کوئی وہ ریسٹرکشن نہیں کہ یار ٹھیک ہے ایک بندہ یوز کر رہا ہے. آپس میں انہوں نے ٹائمنگ رکھی ہوئی تھی کہ یہ اس ٹائم پہ میرا واش روم یوز ہوگا, تو وہ بڑے کیونکہ وہ سسٹمائز طریقے سے چلتے ہیں. سیکنڈ یہ کہ کاسٹ ان کی کٹ ہو جاتی ہے. کنسٹرکشن کاسٹ ایک واش روم کو ختم کرنے سے آپ کی کاسٹ کم ہو جاتی ہے. انگلینڈ میں ایک فلور چھوٹے گھر جو ہوتے ہیں, ایک فلور کے اوپر ایک واش روم ہوتا ہے. اچھا ایک سوال ہے جو میرے پروڈیوسر صاحب کو بھی بڑا شدت سے وہ جواب جاننا چاہتے ہیں, میں خود بھی جاننا چاہتی ہوں. خیر اب تو ہم گھر چینج کر چکے ہیں. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کو نا مین روڈ لگ رہی ہوتی ہے اور چک چک پک پک, مطلب آپ ایسے لگتا ہے جیسے آپ گھر میں نہیں سڑک پر سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو کچھ ایسا ہے کہ ساؤنڈ پروف ہم لوگ کچھ کوالٹی یوز کر سکیں سستے گھروں کی جب ہم تعمیر کی طرف بات کرتے ہیں؟ تو اس میں 2 طریقے ہیں. ایک تو آپ کا تھرو ویجیٹیشن ہوتی ہے, آپ ڈینس ویجیٹیشن کرتے ہیں گھر کے اراؤنڈ تاکہ آپ کی آواز نہ آ سکے. اچھا جو آپ کے پلانٹس ہیں بیسیکلی ایک تو سایہ تو آپ کو دے رہے ہیں, ٹھنڈک بھی دے رہے ہیں, کولنگ افیکٹ بھی آپ کا آ رہا ہے, سودنگ افیکٹ بھی آ رہا ہے, پلس وہ نوائز کو کنٹرول بھی کرتے ہیں. اچھا گھر پہ بیلیں چڑھا دیں, پھر بیلیں آپ چڑھائیں. اس میں ڈفرینٹ ٹریز آتے ہیں جن کا فولیج بڑا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ساؤنڈ پروفنگ ہو جاتی ہے.
تو ہر درخت کی اپنی ایک طریقہ کار ہے, اپنا اس کا ایک پارٹیسپیشن ہے آپ کے گھر کے اندر درخت کو. میں تو ایک ممبر ہی کہوں گا کہ لیونگ تھنگ ہے وہ. ایکسٹرنل انٹرنل دونوں بتائیے گا کہ انٹیریئر کو ہم کس طرح سے انٹیریئر میں تو دیکھیں جی آپ ڈبل گلیز گلاس یوز کر سکتے ہیں. اچھا, ڈبل گلیزنگ میں ہوتا ہے کہ آپ کا بیچ میں جب دو گلاس کے بیچ میں گیپ آ جاتا ہے تو ساؤنڈ ٹریول نہیں کر سکتے. یاد ہوگا پوڈز آج دکھائیں گے ہم ڈبل گلیزڈ والے ڈورز. چلیں پلیز کنٹینیو. تو اس میں ڈبل گلیز کا فائدہ یہ ہوتا ہے ایک تو ساؤنڈ پروفنگ ہو جاتی ہے, پلس آپ کی ہیٹ بھی کنٹرول ہو جاتی ہے کافی حد تک. تو یہ دو طریقے یوزلی ہیں اس میں ساؤنڈ کو کنٹرول کرنے کے. اس طرح سے آپ کر سکتے. اور جو خواتین عموماً اکثر یہ سوچتے ہیں کہ گھر میں کارپیٹنگ کر دی جائے فومنگ کے ساتھ, تو اس سے بھی ذرا نوائز جو ہے دبیز پردے لگا دیے جائیں. نہیں, کارپیٹنگ میں ریکمینڈ نہیں کرتا کیونکہ میں خود اسما کا پیشنٹ بھی ہوں, مجھے کافی ایشو ہے اس کا. اور اس میں ایک تو بیڈ بگز وغیرہ آپ کے بگز آتے ہیں, مائٹس آتی ہیں. تو یہ اب تو ویسے بھی لوگ سمجھ گئے, اب تو کارپیٹس نکال دیے لوگوں نے. کارپیٹس نکال دی, ابھی اینٹی الرجی کارپیٹس بھی ہیں لیکن وہ کافی کاسٹلی ہیں. ابھی باہر کی پروڈکٹس آتی ہیں, یو اے ای کی آتی ہیں, آپ کی ساؤتھ افریقن کی پروڈکٹس ہیں جو کہ آپ گھر میں یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس میں کاسٹ آپ کی کافی بڑھ جاتی ہے. ایک کاسٹ پہ جب ہم رہتے ہیں, کمنگ بیک ٹو دی سیم کوشچن, 3 مرلے 4 مرلے 5 مرلے, آپ نے کہا 25 سے 30-35 لاکھ تک آپ کا گھر بن جاتا ہے. یہ مٹیریل کیا یوز کرتے ہیں؟ چونکہ اگر سریا لینے جائیں گے تو وہ 1 ٹن سریا اگر ایک ہفتے سے قیمت 1,39,000 ہے تو وہ 1,75,000 2 ہفتے بعد ملتا ہے ہمیں. بالکل یہ تو کاسٹ بڑھ جاتی ہے. سریا استعمال کرنا بند کر دیں؟ نہیں, سریے کا استعمال تو آپ بند نہیں کر سکتے کسی بھی صورت. آپ اس پہ ٹیکنیکس ڈفرینٹ اپلائی کر سکتے ہیں. اچھا, چھوٹے گھر میں فائدے ہوتا ہے کہ وہ گھر آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں, تو آپ کا ایک گھر دوسرے گھر کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے ان فارم آف اسٹیبلٹی. ایک ساتھ بن نہیں رہے نا, بن تو الگ الگ وقتوں میں رہے. الگ الگ بھی بنے گا لیکن وہ ساتھ اٹیچ تو ہوگا نا. اچھا, اس میں سپورٹ ملتی ہے. ہاں, مطلب 5 مرلے 7 مرلے تک کے گھر آپس میں اٹیچ ہوتے ہیں ساتھ. سی ڈی اے میں دیکھ لیں, بیریا میں دیکھ لیں, بیچ میں 7 مرلے کا بھی انہوں نے بیچ میں ایک 3 فٹ کا ایک وہ گلی دے دی ہے, گیلری دے دی ہے وینٹیلیشن کے لیے, ایئر سرکولیشن کے لیے دے دی ہے. چھوٹے گھروں میں سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اٹیچ ہوتے ہیں ساتھ ہی. دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اسٹرکچر کی کاسٹ اس میں سیو ہو جاتی ہے. بڑے گھر جب ایک سیپریٹ اسٹرکچر بنے گا, بیچ میں گیپ ہوگا باؤنڈری وال کے اور گھر کے بیچ میں, اور دوسرے گھر کے اور ایک گھر ساتھ کے گھر کے بیچ میں, تو آپ کی جو کنسٹرکشن کی کاسٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی انکریز کرتی ہے اس میں. دوسری چیز یہ کہ ہم مٹیریل جس طرح کے یوز کرتے ہیں, اب جس طرح پہلے ایک ٹائم پہ لوڈ بیئرنگ اسٹرکچر ہوتے تھے, اس میں ہوتا ہے کہ آپ کا جو برک ہے وہی لوڈ آپ کا اٹھا رہی ہے گھر کا. ارتھ کویک کے بعد سے کافی ساری چیزیں چینج ہوئی ہیں, بلڈنگ لاس چینج ہوئی ہیں, اس میں آپ کے پھر بیمز ایکسٹرا ایڈ ہو گئے ہیں, ٹائی بیم ہو گیا, لنٹل بیم ہو گیا ہے, سل بیم آپ کے ایڈ ہو جاتے ہیں. آپ اس 30 سے 25 سے 35 لاکھ کے گھر کی بات کریں, اس میں وہ ہم دیکھیں گے یہ ارتھ کوئک ریزسٹنٹ بھی ہو, اور وہ گھر ایسا مٹیریل اس میں استعمال ہو کہ اس میں پھر بجلی کی بچت بھی ہو, بل بھی کم ہے, یہ سب کچھ استعمال ہوتا ہے سستے معیاری گھر میں. میں سب سے پہلے لوگوں کو یہ گائیڈ کرتا ہوں کہ یار آپ اگر پیسے بچا رہے ہیں گھر بنانے میں, تو کچھ چیزوں میں اگر آپ پیسے لگاتے ہیں تو لانگ ٹرم آپ کی سیونگ ہوتی ہے. یہ بتائیں. ہاں, اب اس میں کچھ لوگ سولر کے اوپر آتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی کہ انیشیل کاسٹ جو ہے وہ 8 لاکھ 5 لاکھ 6 لاکھ روپے کی, لیکن لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو سولر پینلز جو اچھے سے اچھا یا ایوریج بھی ہے تو اس کی 10 سے 12 سال اس کی وارنٹی ہے. اور جو اچھے پینلز ہیں جو امپورٹڈ آتے ہیں, کینیڈا کے, امریکن ہیں, جرمن ہیں, یا چائنیز میں بھی اچھے آتے ہیں, ان کی کاسٹ آلموسٹ ہے تو زیادہ, لیکن وارنٹی ان کی 20 سال ہوتی ہے. تو 20 سال تک آپ کو ایک انٹرپٹڈ آپ کو پاور سپلائی مل رہی ہے ان ٹرمز آف آپ کا الیکٹریسٹی کی مل رہی ہے, تھرو سولر مل رہی ہے آپ کو, آپ اس سے کافی ساری چیزیں یوز کر سکتے ہیں. تو آپ کی اوور آل کاسٹ کم ہوتے ہوتے کدھر سے کدھر پہنچ جاتی ہے. اچھا, اس میں نے ایک یہ چیز بھی پوچھنی ہے, اسلام آباد میں تو یہ بہت زیادہ کانسیپٹ ہے گھر میں بیسمنٹ کا ہونا. ہمیں لاہور اور نسبتاً کراچی یہاں پر بہت کم اس طرح کے بیسمنٹ ہاؤسز دیکھنے کو ملتے ہیں. مطلب اگر ہم کسی بڑے گھر کی طرف بھی بات کریں, ہم 5 مرلے کی بھی بات کر لیں, تو بیسمنٹ, گراؤنڈ فلور, دین فرسٹ فلور, اس کی طرف اگر ہم جاتے ہیں تو کتنا کاسٹ افیکٹو ہم دیکھتے ہیں اس کو؟ بیسمنٹ میں کاسٹ ڈیفینیٹلی بڑھتی ہے آپ کی. کچھ لوگ کہتے ہیں ڈبل ہو جاتی ہے, لیکن ڈبل تو نہیں. خیر مطلب اگر آپ کی فرض کریں 10 لاکھ روپے ایک فلور کی کاسٹ آ رہی ہے, تو بیسمنٹ میں آپ کی 16 سے 17 لاکھ روپے آ جاتی ہے. کیونکہ یہ ٹوٹل مطلب یہ نہیں کہ اگر ایک پلاٹ پہ 10 لاکھ کا کام ہو رہا ہے, بیسمنٹ بنائیں گے تو وہ 16 سے 17 ہو جائے گا, یا بیسمنٹ کی کاسٹ بیسمنٹ کی 16 لاکھ روپے ایڈ ہو جائے گا. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کا ایک نارمل گھر کی کنسٹرکشن میں سائڈ آپ کی والز ہیں وہ برک کی آئیں گی, اس میں صرف آر سی سی یوز ہوگا, چھت پہ ہوگا. بیسمنٹ میں اگر آپ نے پراپر طریقے سے بنانی ہے تو آپ کی سائڈیں پوری دیوار کنکریٹ کی ہوں گی, تاکہ آپ کی ڈیمپنس وغیرہ کم ہو جائے. پلس سب سے چیز یہ کہ آپ نے گھر کو سٹیبل بنانا ہے کہ ارتھ کویک میں یا گھر بیٹھے نہ نیچے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ لینڈ اس طرح کا ہوتا ہے کہ گھر کچھ عرصے بعد بیٹھے تھے, تو آپ کو اس کو اسٹرینتھ دینی پڑتی ہے تھرو آر سی سی. اس میں پائلز بھی آتی ہیں, اس میں آپ کا فٹنگز آتی ہیں, رافٹ بھی کئی دفعہ ایڈ کرنی پڑتی ہے کچھ جگہوں پہ.
تو بیسمنٹ میں کاسٹ بڑھتی ہے. لیکن جو لوگ اپنا گھر بنا رہے ہیں اور وہ یہ سوچ کے بنا رہے ہیں کہ ہم نے انشاءاللہ اسی میں ہی رہنا ہے, لانگ ٹرم رہنا ہے, تو وہ بیسمنٹ رکھتے ہیں. بالکل بیسمنٹ کا فائدہ ہے, آپ کا ٹیمپریچر کنٹرول رہتا ہے, تو بیسمنٹ کا ڈیفینیٹلی اس لیے فائدہ بھی ہو جاتا ہے, اسپیشیس بھی. پلس اگر کسی سوسائٹی میں آپ کو انہوں نے کہا کہ آپ گراؤنڈ پلس 1 سے اوپر نہیں جا سکتے تو آپ پھر گراؤنڈ ڈاؤن 1 چلے جاتے ہیں, بیسمنٹ بنا لیتے ہیں. بیسمنٹ میں آپ کا ایسا ہوتا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کم جگہ ہے, یعنی 5 مرلے یا 6 مرلے یا 7 مرلے, فیملی آپ کی بڑی ہے, اور اب آپ نے ایسا کوئی ڈیزائن انہیں بتانا ہے کہ جس سے گھر کھلا کھلا بھی لگے گا, ہوادار بھی لگے گا, ایسی کوئی ایلیوژن کریٹ کرنی ہے کہ آپ کو کمرے بڑے بڑے لگیں, تو کیا آپ اس میں جگاڑ لگاتے ہیں؟ اس میں ہم یہ ان کو پروپوز کرتے ہیں, جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ واش روم کمبائن کر دیتے ہیں. اوکے, مطلب کافی سارے میرے پروڈکٹس ہیں, میں نے ان کو کلائنٹ سے ڈسکس کیا, انہوں نے سمجھا بھی, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ اسی طرح ڈیزائن کر دیں. مطلب ایک فلور پہ 2 بیڈ روم ہے, تو آپ دونوں کے واش روم اگر دیکھیں گے, اگر آپ وہ کمبائن بنا دیں گے تو ایک تھوڑا سا دونوں طرف سے دروازہ آپ کا دونوں طرف سے. دن میں آپ نے کون سا پورا دن واش روم میں بیٹھے رہے ہیں؟ دیکھیں کمرشل ایریا میں جو واش روم کی ریشو ہے وہ 60 to 70% فار 1 واش روم ہے. آپ کے گھر میں اتنا زیادہ واش روم یوز نہیں ہوتا. ہمارے یہاں پہ آرکیٹیکچر اور کلچر کو دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. باہر کا کلچر ہو رہا ہے, آرکیٹیکچر ہو رہا ہے, ہمارا کلچر اور آرکیٹیکچر ڈفرینٹ ہے. ہمارے یہاں پہ زیادہ تر ٹائم خواتین کا گزرتا ہے لاؤنج کے اندر یا کچن میں گزرتا ہے, تو ہم اگر بیڈ روم بڑے بنا دیں گے تو اس کا فائدہ تو نہیں ہے اتنا. اوکے, نہیں لیونگ ایریا کو ذرا لیونگ ایریا بڑا ہونا چاہیے, ایری ہو, وہاں پہ آپ کی لائٹ بھی آئے پراپر. جہاں زیادہ وقت گزرتا ہے اس ایریا پہ توجہ زیادہ دینی چاہیے. واش روم میں ٹائم کم گزرتا ہے اس کو چھوٹا ہی بنائے اور کچھ لوگ ہوتے ہیں, کلائنٹس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی واش روم ہمیں بڑا چاہیے, وجہ پوچھے, کہتے ہیں جی ہم آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں واش روم میں, ہم بیٹھے رہتے ہیں سوچتے ہیں. بالکل, تو وہ کہتے ہیں واش روم ہمیں ذرا پراپر ایک بڑا بنا کے دے, جی ہم نے سوچنا ہوتا ہے وہاں پہ. تو اچھا, نہیں گھٹن گھٹن کا احساس بھی ہوتا ہے نا چھوٹے سے واش روم ہوتا ہے, لیکن آج کل تو لوگ موبائل بھی یوز کرتے ہیں, اخباریں بھی پڑھتے ہیں, تو وہ بیزی ہو جاتے ہیں. وہ لیونگ لاؤنج میں اپنے اس کو شفٹ کر لیں. جو پہلے جو آپ کا سوال تھا اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ نے کہا اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اوپن ٹو اسکائی ایونٹس دے دیتے ہیں. مطلب ایک لاؤنج ایریا, وہاں پہ آپ نے ایک 6x6 کا یا 6x8 کا ایک اوپن ٹو اسکائی ایونٹ دے دیا, جس کے تھرو وینٹیلیشن بھی ہوگی اور اس میں آپ کی لائٹ, ڈیفیوز لائٹ بھی آئے گی آپ کی. صحیح. تو جب آپ کی نیچرل لائٹ کسی جگہ پہ آتی ہے تو آٹومیٹیکلی وہ اسپیس آپ کو کھلی کھلی لگتی ہے. تو یہی چیز نارملی تو ہم یہی کرتے ہیں. بڑے گھروں میں کنٹرول ہو جاتا ہے 50-90 میں, 60-90 میں. آپ کا گھر چاروں طرف سے اوپن ہے, آپ کو وینٹیلیشن بھی پراپر مل رہی ہے, آپ کو سن لائٹ بھی پراپر مل رہی ہے. لیکن ہم جو آرکیٹیکٹس ہیں سارے یہ کرتے ہیں کہ آپ کی پراپر سولر اسٹڈی اور ونڈ اسٹڈی کر کے پھر آگے ہم پلان پریزنٹ کرتے ہیں. بجائے ایسے کہ آپ کسی بھی ٹھیکیدار کے پاس پہنچ جائیں اور بنوا لیں گھر, بہتر ہے کہ پہلے آپ اس کا ذرا حساب کتاب لگوا لیں, بڑا اچھا رہتا ہے. کیونکہ دیکھیں آپ ٹھیکیدار کے پاس جاتے ہیں, اکثر لوگ کرتے ہیں وہ نیٹ سے کوئی پلان نکالا, ٹھیکیدار کو دیا, ٹھیکیدار بھی بڑے مزے سے کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے بنا دیں گے ہم, لیکن وہ ٹیکنیکل چیزیں نہیں کور کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے, تو ٹیکنیکل چیزیں کور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ کسی گھر روز روز نہیں بنانا, روز گھر بنانا نہیں ہے. وہ ایک دفعہ کسی کی, میں کہتا ہوں کہ بے شک آرکیٹیکٹس ڈفرینٹ لیولز کے آرکیٹیکٹ ہیں, میں ہوں, میرے سے جونیئر بھی ہیں, میرے سے سینئرز بھی ہیں. بالکل صحیح ہے, کسی بھی کے پاس ضرور جائیں, لیکن ضرور جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کرتے. سستا گھر کیسے بنانا ہے, سستا نہیں ساتھ ساتھ معیاری گھر بھی کیسے آپ نے بنانا ہے, اس پر ہم بات کرتے چلیں جی, بڑھتے ہیں آگے. اور ایک مہمان اس دن ہماری نشست رک گئی چونکہ کچھ ایسے بریکنگ نیوز آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اپنے ڈسکشن کو روکنا پڑتا ہے. منزہ حسن صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی ممبر ہیں قومی اسمبلی, جوائن کریں گے بریک کے بعد. بریک لیجیے. قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے.
वेलकम बैक वंस अगेन। अब जरा मुनज़्ज़ा हसन साहिबा से आज हमारी नशिस्त होगी, उस दिन रह गई थी। मुनज़्ज़ा हसन साहिबा मेंबर कौमी असम्बली हैं, मौसमियात तब्दीली की स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन हैं, वुमेन पार्लियामेंट्री कॉकस की जनरल सेक्रेटरी हैं और स्टैंडिंग कमेटी बराए खारजा अमूर की मेंबर हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। उस दिन बड़ी गपशप लगी आपसे, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड लगी। अब हमने कहा कि ऑफ द रिकॉर्ड नशिस्त को हम ऑन द रिकॉर्ड लेकर आए। तो अभी तक तो मौसम, जब हम लोग निकले सुबह तो बड़ा बेहतर था, अभी कैसा मौसम है बाहर? अभी भी काफ़ी प्लेजेंट है, इतनी गर्मी नहीं है जितनी कराची में इस वक्त गर्मी है। कराची कोई चक्कर लगा अभी? नहीं, मैं कल खबरों में देख रही थी कि वो लोग पीपल वर गेटिंग एग्जॉस्टेड, वो इतनी ज़्यादा हीट वेव आई हुई है कराची में कि लोगों का इस वक्त बुरा हाल हुआ है। लेकिन हम इस्लामाबाद वाले लकी हैं कि बड़ा अच्छा मौसम है इस वक्त। लग रहा है मौसम पूरे पाकिस्तान का रहे, कराची के वाले बाकी बड़ा सफ़र करते हैं इस मौसम को लेकर। अब जिस तरह मैंने बताया, ये तो काफ़ी ज़्यादा डेजिग्नेशंस है माशाल्लाह आपके पास, तो ये बताएं, एक जान इतने काम नहीं वो हो ही जाते हैं। ये ट्रेनिंग ऐसी हो गई पाकिस्तान तरीके इंसाफ में रहते हुए कि बस अब हो जाते हैं, अब हो जाते हैं काफ़ी, क्योंकि काफ़ी टफ ट्रेनिंग और बड़ा लंबे पीरियड की ट्रेनिंग है। इसलिए मेरे ख्याल में इतना मुश्किल नहीं लगता। मैं अपना काम को एंजॉय करती हूँ, चाहे वो एज अ चेयरपर्सन हो क्लाइमेट चेंज कमेटी या विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस हो, दोनों को मैं एंजॉय करती हूँ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा सॉरी मैं लेकिन इन सब में ज़्यादा मतलब बहुत सारे आपके रोल्स हैं, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जहाँ पर काम करने का आपको ज़्यादा मज़ा आता है, मतलब उस वाले काम को आप ज़रा ज़्यादा एंजॉय करती हैं? मैं दोनों ही को करती हूँ वैसे फ्रैंकली, अगर मैं कहूँ कि एक को ज़्यादा करती हूँ और एक को कम करती हूँ, लेकिन दोनों मुख्तलिफ रोल्स हैं। एक है जो विमेन पार्लियामेंट्री कॉकस का रोल है, वो बिल्कुल ख़वातीन से रिलेटेड है, ख़वातीन के कवानीन से रिलेटेड है, अपने पार्लियामेंटेरियन से रिलेटेड है, पार्लियामेंट के काम से रिलेटेड है, जहाँ तक ख़वातीन के हकूक़ की बात है या ख़वातीन के कवानीन की बात है तो वो उससे रिलेटेड है। और क्लाइमेट चेंज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट सब्जेक्ट है, वो ग्लोबल इशू भी है, पाकिस्तान का इशू भी है, और इसलिए बिल्कुल डिफरेंट रोल्स हैं। ये नहीं है कि एक में ज़्यादा टाइम दे और दूसरे में कम दे। 1996 जब आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की, उस वक्त की पाकिस्तानी सियासत और आज की पाकिस्तानी सियासत, ख़वातीन के लिए हालात कितने बदले हैं? देखिए, मैंने जब 96 में की थी तो बहुत कम, इतनी ज़्यादा ख़वातीन सियासत में नहीं आती थी और सियासत ख़वातीन के लिए कोई इतना पॉजिटिव नहीं लिया जाता था। लेकिन हमारी पार्टी में मैं समझती हूँ कि जिस वक्त ख़वातीन ने एक नई पार्टी इमर्ज कर रही थी, बाकी तो पार्टियाँ पुरानी पार्टीज़ थी, उनके कल्चर का भी पता था, सब चीज़ों का पता था। सो ये पार्टी जो थी वो ये पहली दफ़ा एक थर्ड पार्टी आई थी, और थर्ड पार्टी जो कहते हैं दो पार्टीज़ का जो होल्ड था उसको ब्रेक कर रही थी, रवायती नहीं थी, और बहुत ख़वातीन ने ज्वाइन किया हमें। इनिशियली कम ख़वातीन थी। यही मैं जानना चाह रही थी कि ख़वातीन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पार्टी जिसने सबसे ज़्यादा ख़वातीन को प्रमोट किया है, चाहे वो जलसे जुलूस में आने वाली ख़वातीन हो, क्योंकि जब ख़वातीन लीडरशिप सामने थी तभी आपको वहाँ से सपोर्ट भी मिली। बिल्कुल, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा वोट बैंक ख़वातीन और यूथ था उस वक्त, और ख़वातीन ने बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। और मैं समझ तहरीक इंसाफ, जैसे आपने कहा, एक पहली पार्टी थी जो ख़वातीन को जलसों पे लेके आई। हम उनको जलसों पे लेके आए, बिकॉज देखिए, जो आपकी लीडरशिप होती है या आपकी ख़वातीन लीडरशिप होती है वो रोल मॉडल होती है, और जिस तरह वो अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं उससे ख़वातीन को कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आपकी पार्टी की जो एनवायरनमेंट होती है उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और हमने जब पार्टी ज्वाइन की थी लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन हम उसको पॉजिटिवली लेते थे, क्योंकि हमारा एक और डिफरेंट मिशन था कि चेंज आना चाहिए पाकिस्तान में। और सबसे बड़ा चेंज यही था कि ख़वातीन जो थी सियासत के अंदर इतना पॉजिटिवली वो अंदर आई और उन्होंने रोल प्ले किया, और हमारी पार्टी में भी प्ले किया। अच्छा मुनज़्ज़ा साहिबा, जिस वक्त ख़वातीन जलसे जुलूसों में शिरकत किया करती थी, कौमी तरानों पर भी ख़वातीन की शिरकत और उनका जज्बा दीद नहीं होता था, बहुत ही तनकीद का निशाना उस वक्त बनाया गया। तो पार्टी लीडरशिप जो ख़वातीन के हवाले से होती थी, जो ख़वातीन आप जिस तरह से आती हैं बड़ी, उसमें आप लोग किस तरह से उसको देखते थे कि जब उन ख़वातीन को टारगेट किया जाता था कि तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में ये सब कुछ होता है? नहीं, मैं नहीं समझती कि तहरीक इंसाफ के जलसे जुलूसों में कोई ऐसी चीज़ होती थी। इमोशंस हर
ایک کے اندر ہوتے ہیں اور کس طرح ایکسپریس کیا جاتا ہے ان ایموشنز کو, وہ بیکاز اٹ واز بالکل ڈفرینٹ چیز تھی, لوگوں کے لیے ابزارب کرنا مشکل تھا کہ خواتین کھڑے ہو کے تالیاں بجائیں یا کرسیوں پہ کھڑی ہو جائیں یا مطلب جھنڈے لہرائیں, کیونکہ یہ کلچر نہیں تھا, یہ نارملی نہیں ہوتا تھا. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خواتین نے کوئی ایسا امیج کوئی ایسا ڈیولپ نہیں ہوا تھا جو نیگیٹو ہو. That I personally feel کہ this was something positive کہ آپ کی سیاست میں خواتین انٹرسٹ لے رہی ہیں, دنیا کے لیے بھی پیغام تھا اور پاکستانی خواتین کے لیے بھی پیغام تھا کہ سیاست اگر اس کو ایک اچھے مقصد کے لیے کیا جائے تو سیاست میں خواتین کا آنا کوئی بری بات نہیں ہے. اس پوری جرنی میں کبھی کوئی ایسا لمحہ آیا, کبھی جب ہم دیکھتے ہیں خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں ایون ان دی پارلیمنٹ کچھ ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے کہ اسپیکر صاحب کو کہنا پڑتا ہے اس لفظ کو اسپنج کیا جائے. تو یہ ایسا معاملہ کبھی آیا جب آپ کو یا تو کسی فیملی ممبر نے کہا یا آپ نے خود سوچا ہو کہ بڑا مشکل ہے بھائی خواتین کا یہاں پر تو کام کرنا؟ نہیں, میرا نہیں خیال. 7 سال میں میرا یہ دوسرا ٹینیور ہے جہاں ہم اپوزیشن میں بھی تھے اور 7 سال میں کبھی مجھے یہ ایکسپیرینس نہیں ہوا اور میری نیور. اور اسٹرانگ میں آپ کی بس قطع کلامی کروں گی یہاں پہ کچھ ایکچولی آپ کو پتہ ہے بھی کیونکہ پی ٹی آئی سے آپ کا تعلق ہے تو ماشاءاللہ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس بھی آج اور ہماری لیڈرشپ وہاں پر موجود ہے. پی ایم صاحب اب سے کچھ ہی دیر میں خطاب کریں گے, لیکن فواد چودھری صاحب وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات وہ اس دورے کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ دے رہے ہیں, ذرا سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان اب سے کچھ دیر بعد یہاں ایس سی او سمٹ میں پہنچ رہے ہیں جہاں پہ ان کی اسپیچ ہوگی, اور ظاہر ہے ایس سی او سمٹ اس وقت تاجکستان کے شہر دوشنبے میں ہو رہا ہے, یہ اس کا وینیو ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اور اس میں اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موحد یوسف صاحب, ہمارے امبیسڈر, یہ تمام اس وقت لوگ یہاں پہ موجود ہیں. وزیر اعظم کا انتظار ہے. اس کانفرنس کے بعد وزیر اعظم جو تاجکستان کا صدارتی محل ہے. جی, تو فواد چودھری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ اس وقت وہاں پر شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے کی صورتحال کیا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے, اور بڑی کوآپریٹو ٹیم ہے منسٹری آف انفارمیشن کی. ہمارے پاس بہت سارے پیغامات ایسے آئے ہیں کہ جہاں پر شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں, موحد یوسف صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس اجلاس کو لے کر, ساتھ ہی ساتھ جو ایک گہما گہمی کا ماحول ہے نا اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ ہم نے چھوٹے سے کلپس وہاں سے منگوائے ہیں ریکویسٹ کر کے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں کہ بالآخر وہاں پر چل کیا رہا ہے. تو پروڈیوسر صاحب آپ سے کچھ چیزیں میں نے شیئر کی ہیں, کوشش ہوگی کہ ابھی جو ہے وہ آپ چلوا دیں. ابھی آپ دکھانا چاہیں گے ہمارے ویورز کو کہ اس وقت وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ چلیں, تو یہ وقاص سے ہم لوگ اپنی ریکویسٹ ہم نے کر دی ہے کہ وہاں پر جو سچویشن ہے وہ اس وقت کیا ہے, کیا فیسٹیویٹی کا ماحول ہے. تو شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک چھوٹا سا میسج دیا ہے, وہ کیا کہنے ہیں ذرا سنیے وہ بھی. ایس سی او سمٹ کا اجلاس کا بھی آغاز ہونا ہے, وزیر اعظم تشریف لائیں گے اور ایس سی او سمٹ پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے. ہمارا جو ویژن ہے سینٹرل ایشیا کے لیے, اس خطے کے لیے, اس پر وہ اظہار رائے کریں گے. انتظار ہے وزیر اعظم پاکستان میں. جی, تو شاہ محمود قریشی صاحب کی آپ نے گفتگو سنی دوشنبہ جہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, وہاں پر آپ کو لیے چلتے ہیں, کچھ وہاں کے مناظر بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سچویشن اس وقت کیا ہے, کون کون سے جو ملکی وزیر اعظم ہیں جو صدور ہے وہاں پر اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچ رہے ہیں. اور یہ دیکھیے یہاں پر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو غیر ملکی لیڈرشپس ہیں وہ وہاں پر پہنچنا شروع ہو گئی ہیں. یہ ٹی وی جو ہے تھوڑا سا مجھ سے دور ہے شعیب, اور آپ کو پتہ ہے کہ میری آئی سیٹ تھوڑی ویک ہے, اگر آپ پڑھ سکیں اور دیکھ سکیں کہ کیا ہے کیا صورتحال تو ذرا بیان کر دیتے. لیکن ماحول انتہائی خوبصورت ہے, صبح کا وقت ہے اور تمام جتنی بھی لیڈرشپس یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے یہی خواہش ہے کہ اپنے اپنے ملک کے لیے کوئی بہتر فیصلہ, کوئی بہتر بات یہاں سے کی جائے جو کہ اقوام عالم تک پہنچے, اور جو دیگر ممالک اس کانفرنس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, اس اجلاس میں شرکت کرنے جا رہے ہیں, ان کو آن بورڈ اس پر لیا جا سکے. بالکل, بجائے اس کے کہ ہم اس پر گفتگو کریں کیونکہ مہمان ساتھ ہیں تو ان سے ہم کامنٹ لیتے ہیں. کتنا زبردست یہ ویژول ہوتا ہے. شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ایسے بہت سے اہم اجلاس جس میں ممالک کی شرکت ہوتی ہے, جو انٹریکشنز ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ جو سائیڈ لائنز کی ملاقاتیں ہوتی ہیں صدور کے ساتھ, اہم وفود کے ساتھ, یہ بڑی اہم ملاقاتیں, اسی میں کئی بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں سائیڈ لائن ملاقاتوں میں. جی, بہت بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں. میں ابھی پچھلے دنوں آذربائیجان گئی ہوئی تھی, اٹس اے سینٹرل ایشین کنٹری. ہم
وہاں ہم جب گئے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آذربائیجان کے لوگ اتنی محبت کرتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ اور اتنے ان کے لیے مشکور ہیں ہمارے ہم پاکستان کے وہ، اور پاکستان اور ٹرکی کے ساتھ ان کی بہت ایکسٹراڈنری ٹرمز ہیں. اور وہاں جا کے ہمیں اندازہ ہوا کہ کتنا پوٹینشیل ہے اس ملک کے اندر اور ہمارے لیے کتنا پوٹینشیل ہے اپنے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرنے کا. جس طرح ناٹ اونلی پروڈکٹس بٹ ہیومن ریسورس آلسو، کیونکہ ہیومن ریسورس میں ان کو ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انہیں ٹیچرز کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنا بھی اسٹرکچر جو ہے وہ دوبارہ سے بنانا ہے. ایجوکیشن اسٹرکچر ہے، ہیلتھ اسٹرکچر ہے، یہ چیزیں تھیں. اور وہاں ہمارے کیونکہ وی ہیو لاٹ آف پاکستانی ینگ ڈاکٹرز، اور وہ کوشش کرتے ہیں جس میں FRCS بھی ہیں، MRCP بھی ہیں اور ہائیلی ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایکسٹینڈ کرنی چاہیے اپنی یہ سروسز تاکہ ہمارے پاکستانیز اوورسیز جائیں اور اس اپرچونٹی کو. لائک وائز یہی سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ پرائم منسٹر جو اتنا انٹرسٹ لے رہے ہیں، ہمارے نزدیک بھی ہیں اور اسی ریجن کا حصہ ہیں، سو ہمیں ان ملکوں کے ساتھ تعلقات ایون بہتر کرنے چاہیے. ٹائمنگ بڑی اہم ہے. بات ٹائمنگ کی ہو تو ظاہر ہے چونکہ افغانستان پہ بڑا فوکس ہے، نہ صرف اس خطے کا بلکہ پوری دنیا کا. تو جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں، جب ہم خطے کی بات کرتے ہیں، سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں، محمود یوسف صاحب بھی چونکہ ظاہر ہے وفد کے ہمراہ موجود ہیں وہاں پر، ان کا بھی ایک میسج ہے، ان کی بات سنتے ہیں پھر ہم اس پہ ہی کنٹینیو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. جی آج SCO کا سمٹ، اس کا آغاز وزیر اعظم پاکستان خطاب کریں گے SCO سمٹ سے. یہاں وزیر خارجہ، وزیر اطلاعات، میں ان کی ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں اور وہی بات ہم باور کرا رہے ہیں جو باقی دنیا کو کہہ رہے ہیں آج SCO سمٹ میں، کہ افغانستان کے حالات پر نظر رکھ کے وہاں پہ انگیجمنٹ کی جائے، جو کی غلطیاں ہیں ابینڈنمنٹ کی وہ نہ کی جائیں تاکہ وہاں استحکام آ سکے اور عام افغان جو ہے 40 سال بعد وہ امن کی طرف اپنے آپ کو کوشاں سمجھے. جی تو ایک عام افغان 40 سال بعد امن کے خواب دیکھ رہا ہے اپنی حقیقی آنکھوں سے. تو آپ کی طرف ہی آؤں گی منظر صاحبہ. تو اس وقت جو سچویشن ہے، آپ نے موحد صاحب کا بھی پیغام سنا، کیسے اس کو آپ لے کے چلیں؟ دیکھیں، افغانستان ہمارا سب سے نزدیک نیبر بھی ہے اور ہمارے قطع کلامی کی پھر معذرت، عمران خان صاحب چونکہ وہاں پر پہنچ چکے ہیں، وہ مناظر دکھانا بھی بڑا ضروری ہے. اس وقت اسکرین پر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس اور پاکستان کے وزیر اعظم ہمارے کپتان عمران خان صاحب. اور کیا باڈی لینگویج ہے، لیٹ می سے دیٹ کہ خوبصورت باڈی لینگویج ہے ان کی. اور جب وہاں پر یہ پہنچے ہیں، چونکہ 8 ممبرز ہیں وہاں پر اور یہ بڑا زبردست ایک اجلاس ہونے والا ہے. تاجکستان کے جو صدر ہیں امام علی صاحب، بالکل وہ ان کا استقبال کریں گے. اور جو استقبال ہوتا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ویژولز ہوتے ہیں، بڑے پاورفل ویژولز ہوتے ہیں. جس طرح بیلاروس کے صدر کی ہم نے بات کی تھی ذریعہ کہ وہ آئے اور انہوں نے ایسے ہاتھ ان کا تھام لیا، جو ہم ویژول آپ کو دکھا رہے ہیں، ان کا آنا، یوں گاڑی سے اترنا اور اس طرح سے خوبصورتی سے ان کا داخل ہو جانا. اور کیا زبردست ان کا یہ اٹائر ہے، شلوار قمیض ویسٹ کوٹ، ان سے زیادہ پیاری کسی پر لگ نہیں سکتی. اس وقت وہ سفید شلوار قمیض اور بلیک کی جو ویسٹ کوٹ ہے اس میں ملبوس ہیں. اور ہمارے پرائم منسٹر ویسے بھی پوری دنیا میں کہا جاتا ہے بڑے ہینڈسم پرائم منسٹر ہیں، لیکن کبھی بھی وہ اپنے پاکستانی اٹائر کو نیگلیکٹ نہیں کرتے. اور آج بھی انہوں نے اسی ثقافتی لباس کو زیب تن کیا ہے. تو مزنہ صاحبہ، پاکستانی پرائم منسٹر نو ڈاؤٹ کہ بڑے ہینڈسم ہیں. جو لیڈرشپ تھی خواتین کے حوالے سے اور ہے ماشاءاللہ، پرائم منسٹر صاحب کو کس طرح سے آئیڈیلائز کرتی تھی؟ دیکھیں، جس طرح ایک لیڈر کو کیا جاتا ہے، میرے لیے وہ میرے پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ساتھ میرے لیے وہ میرے پرائم منسٹر ہیں. اور ان کو اس جگہ دیکھنے کے لیے ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے PTI ورکر، ہم نے بڑی جدوجہد کی. اور جتنی خوشی ہمیں دیکھ کے ہوتی ہے انہیں اس کرسی پہ اور اپنے آپ کو جس طرح وہ پریزنٹ نہ صرف اپنے آپ کو کرتے ہیں بلکہ پاکستان کو بھی کرتے ہیں، اس سے پاکستانیوں کو میں سمجھتی ہوں فخر محسوس ہونا چاہیے کہ ایسا پرائم منسٹر جو پاکستانیوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، کہ ہمیں بھی اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہونا چاہیے. کیا بات ہے. اور جب ہم بھی کہیں جائیں، کسی ملک میں جائیں، تو کبھی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہ کریں،
کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہے. اور کہیں جائیں شلوار قمیض پہن کر جائیں, بالکل پہن کے جائیں پاکستان کو. اور بے شک اگر میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ بے شک کئی دفعہ لوگوں کو کمانڈ نہیں ہوتی انگلش پہ اور اپنی زبان پہ کمانڈ ہوتی ہے, تو انگلش بولیں, انگلش کی جگہ اردو بولیں اور فخر محسوس کریں اردو بولنے میں. اس میں کوئی اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھتے. بڑی قومیں ہمیشہ اپنی ہی زبان بولتی ہیں اور وہی زبان ہمیں بھی بولنی چاہیے باہر جا کے. سمجھنے کی بات ہے اور سمجھانے کی بات ہے کہ لینگویج از جسٹ اے میڈیم, انگلش ہو اردو ہو وہ جو بھی ہو. اب چونکہ آپ ممبر بھی ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی کی فار دا فارن افیئرز, افغانستان کے معاملے کو لے کر اور طالبان کے معاملے پر لے کر عمران خان صاحب کو لاسٹ CNN کو انٹرویو جس میں انہوں نے کہا ہے کہ تشویش ہے اور وہ پریشان ہیں کہ آگے چل کر حالات کس طرف کو جائیں گے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ, کیا ہونے جا رہا ہے, اور پاکستان طالبان کو لے کر ان کی بننے والی حکومت کو لے کر کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں اس پہ زیادہ تو میں کامنٹ نہیں کروں گی کیونکہ جو اس وقت سچویشن ہے اس پہ زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ افغانستان میں امن ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. نہ صرف ہمیں اپنا ہی نہیں صرف سوچنا, وہاں ہمارے بھائی ہیں, ہمارے نیبرز ہیں, ہمسائے ہیں, اور ہمسایوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچنا چاہیے کیونکہ حق ہمسایہ بہت زیادہ ہے. جو کچھ ہم نے کیا پاکستان نے ایز اے ہمسایہ ملک کیا, جو ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ ہمسائے کا بہت حق ہے. سو ہماری خواہش ہے اور ہم امید رکھتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو, وہاں کے لوگ جو ہیں ان کی زندگی کے جو ہے وہ امپروو کرے, ان کا لائیولیہوڈ بہتر ہو, ان کا ملک ترقی کرے. جو اگر آپ کا ہمسایہ اگر اچھا ہے اور وہ ترقی کر رہا ہے تو آپ بھی ترقی کرتے ہیں. سو ایسی جو سینٹیمنٹس, ایسی تھاٹ ہماری ہونی چاہیے کہ وہاں امن ہو. پرائم منسٹر کی کنسرن اپنی جگہ ہے, وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہے, لیکن آبویسلی ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ان کا فوکس افغانستان کی طرف ہے. لیکن ہم ایز اے امیجیٹ نیبر نہ ان کو چھوڑ سکتے ہیں, نہ ان کے وہ حالات دیکھ کے ہم ان کو اگنور کر سکتے ہیں, کیوں آخر ہم پہلے انسان ہیں, ہیومن بینگز ہیں, اور پھر ہم پاکستانی ہیں. تو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کر رہا ہے, اور پرائم منسٹر کا پہلے دن سے ایک ہی موقف ہے کہ افغانس کو اپنا فیصلہ آپ خود کر لیں, اور کوئی دنیا کی کانفلکٹ جو ہوتا ہے وہ جنگ سے حل نہیں ہوتا, نیگوسیشن سے حل ہوتا ہے. بڑی بڑی وارز بھی ٹیبل پر, ایٹ دی اینڈ آپ کو ٹیبل پہ آ کے نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ نیگوسیشن سے جو بہتر سلوشن نکل سکے, جس طرح پرائم منسٹر اس وقت گئے ہیں دورے پہ, ہمارے اپنے ملک کے بہت ایشوز ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کو ٹاپ آف دی ایجنڈا لے کر گئے ہیں, اور ان باقی ملکوں کو بھی میرے خیال میں آن بورڈ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں انہیں آئسولیٹ نہیں کرنا چاہیے تاکہ ہیومینٹیرین سچویشن نہ کریٹ ہو وہاں, بلکہ ہمیں ان کو سپورٹ اس سینس میں ایز اے ہیومینٹیرین ایفرٹس ہمیں کرنی چاہیے وہاں پر. اچھا, آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں کوشچن میں پوچھ رہی ہوں, کیونکہ ہم لوگ بات کریں نا یہ تو خارجی امور کی جنگ کے حوالے سے, ڈائلاگ کی جنگ کے حوالے سے, ذاتی زندگی میں آپ سے یہ بات جڑی ہے کہ آپ ایک سنگل پیرنٹ رہی ہیں اور آپ نے اپنے ماشاءاللہ 3 بیٹوں کی پرورش کی, بیٹی بھی کوئی نہیں. وہ زندگی کا سفر کیسا رہا, اس کا اگر تھوڑا سا مختصر سا حوالہ. دیکھیے وہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ کیئر فری سا ہوتا ہے. ینگ ایج میں آپ کیئر فری بھی ہوتے ہیں, آپ پر رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, لیکن آپ اتنی دور کی نہیں سوچ رہے ہوتے. مطلب آپ ڈے ٹو ڈے پر کر رہے ہوتے ہیں, ڈے ٹو ڈے ایشوز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈے ٹو ڈے. اور میرا ایک چیز پہ بڑا ایمان ہے, آپ پلاننگ اللہ تعالیٰ کرتا ہے, ہر چیز کی پلاننگ اللہ تعالیٰ. اور اگر آپ کا ایمان ایسا ہو کہ اللہ پر بھروسہ اور توکل ہو آپ کو, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہترین راستے نکالتے ہیں. بے شک اللہ, اور وہ پاتھ جو ہوتا ہے وہ ایسے گزر جاتا ہے جو آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں آسان کرتا جاتا ہے, اور وہ آسانیاں ہوتی جاتی ہیں. آپ ڈیپینڈس آن اور آپ اپنی نیت صاف, اور اللہ آپ کو مضبوط بناتا ہے. بالکل, میں یہی کہتی ہوں, اپنے بچوں سے بھی ہمیشہ کہتی ہوں, اور جو میرے ساتھ ینگ لوگ کام کرتے ہیں آفیسز میں ان کو بھی ایک ہی بات کہ دیکھو بیٹا,
اپنی نیت صاف رکھو اور کسی سے جیلس فیل نہ کرو، بہت پیاری بات. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفرنٹ سٹرینٹس دی ہوئی ہیں، آپ اپنی سٹرینٹس پہ ورک کرو اور آپ کامیاب ہو. اسی میسج کے ساتھ ہم شو کا اختتام کرتے ہیں کہ کسی کی لیگ پولنگ آپ نے نہیں کرنی، آپ نے حسد نہیں کرنی. اگر آپ کسی کو کسی مقام پر دیکھ رہے ہیں تو کوشش اور محنت کریں، جاننے کی تو کوشش کریں کہ وہ بندہ یا بندی کتنی محنت سے محنت کر، حسد نہ کر. تھینک یو ویری مچ، آپ ساتھ موجود تھیں، بہت اچھا لگا. ملاقات رہے، وقت ہو گیا ختم، ملاقات کریں گے منڈے کو. بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ.